ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے ہیرا اور پتھر اور اس کی رائٹر ہے زرنین آرزو۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے اور آپ لوگ اس ناول کو انجوائے کریں۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ اس نے کھڑکی سے باہر تیزی سے پیچھے لپکتے درختوں پر نگاہ ڈالی۔ یہ گلیاں، یہ سڑکیں، یہ فضا، یہ ماحول سب اس کے لیے اجنبی ہو گئے تھے۔ اس نے گھونگھٹ کی اوٹ سے ساتھ بیٹھے بے حس وجود پر نگاہ ڈالی۔ وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے اونگ رہا تھا۔ نئی نئی دلہن قریب بیٹھی اور انسان غنودگی میں چلا جائے۔ خیر اس کی بلا سے وہ جاگتا رہے یا سوتا رہے، اس کا دل تو درد سے بھرا تھا۔ ابا نے اسے کتنی آسانی سے اور کتنی جلدی اپنے گھر سے نکال باہر کیا۔ پتہ نہیں ابا نے اتنی عجلت کیوں دکھائی، کیوں انہوں نے اس کے بوجھ کو سر سے اتار پھینکا۔ وہ اس گھر میں پلی، انہیں پڑھی کیا کہتی تھی۔ وہ کیا ان سے اپنی کسی ضرورت کا رونا نہیں روتی تھی، کبھی ان سے اپنی کسی فرمائش کے پورا کرنے کی بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اماں کے گزر جانے کے بعد جس سے ابا نئی امی لے آئے تھے، وہ تب سے سہمی رہتی تھی۔ اسے نئی امی کی آنکھوں سے بہت خوف آتا تھا، ان کی گھرتی آنکھیں اس کی جان نکال دیتی تھی۔ ابا جب دکان سے واپس آتے تو وہ ان سے لپٹ جانا چاہتی تھی، لیکن نئی امی کی غسیلی آنکھیں اسے ان سے دور رکھتی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ ابا کے قریب ہی پھٹک جائے۔ جب اماں زندہ تھی وہ ہمیشہ ابا کے ساتھ رہتی تھی، وہ ان کے سینے پر سر رکھے پڑی رہتی۔ ابا لوٹتے تو ان کے لیے مٹھائی اور جلیبیاں لاتے تھے، اس کے لیے کھلونے لاتے، اس کے کپڑے بھی لاتے تھے، لیکن جب سے نئی امی آئی تھی وہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جیسے ابا کی توجہ کو بھی ترس گئی تھی۔ اماں کے گزرنے کے بعد ابا نے اسے ایک مرتبہ بھی خود سے نہیں لپٹایا تھا، نہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا، نہ اسے رات کو کبھی اپنے ساتھ سلایا تھا۔ اس کی جگہ اب نئے بہن بھائی سوتے تھے، نبیہہ اور اس سے چھوٹا فہد۔ نئی امی ابا کو انہی دو بچوں میں الجھائے رکھتی، ان کی فرمائشیں پوری کرواتی۔ پھر وہ اسکول جانے کے قابل ہوئے تو ان کے اسکول کا خرچہ، ان کی فیسیں، ان کا یونیفارم، ان کی کتابیں۔ ابا جیسے اس کی طرف سے مکمل غافل ہو گئے کہ اسے بھی اسکول جانا ہے، اسے بھی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اور امی کا کہنا تھا بھلا لڑکی ذات اتنا پڑھ لکھ کر کیا کرے گی، آخر کو اس نے چولہا چوکا سنبھالنا ہے، اچھا ہے ابھی سے گھرداری سیکھ لے۔ نئی امی گھر اور اپنے بچوں کا سارا کام مجھ سے کراتی تھی۔ ابا آتے تو ان کے سامنے خود جچ جاتی اور کبھی سر درد اور کبھی جسم درد کی شکایت کرتی۔ سارا دن کام کرتے کرتے میری کمر تختہ ہو جاتی، مجال ہے جو ایک پل بھی آرام نصیب ہو۔ ذرا دیکھیے تو برتن دھوتے دھوتے میرے ہاتھ کس گئے، حالانکہ سارے برتن وہیں دھوتی تھی۔ نئی امی روٹیاں تک خود سے پکواتی تھی، کتنی بار روٹیاں پکاتے ہوئے اس کے ہاتھ جلے تھے جو بازو اور ہاتھوں پر بدنما داغ چھوڑ گئے تھے۔ ابا کو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ اس کے ہاتھ تھام کر ان داغوں کو دیکھ لیتے۔ کبھی اس سے بڑھ کر اس کی روح پر جو داغ لگے تھے انہیں وہ بھی دیکھنے کی فرصت نہیں تھی۔ وہ آج بھی سمجھ نہیں پائی تھی یہ سوتیلی ماں اپنے ساتھ ساتھ سگے باپ کو سوتیلا کیوں بنا دیتی ہے۔ اس نے جیسے تیسے پرائیویٹ میٹرک کر لیا تھا۔ دن بھر کے کام کے بعد وہ تھک جاتی تھی، لیکن پھر بھی راتوں کو بیٹھ کر پڑھتی تھی۔ اس نے پڑوس کی کتیا سے اس کی پرانی کتابیں لے لی تھی اور کچھ کتابیں اس نے ابا سے بازار سے منگوا لی تھی۔ وہ میٹرک میں پاس ہوئی تو اس نے پرائیویٹ طور پر FA کی تیاری شروع کر دی۔ اس کے لیے بھی کتابیں کتیا سے ہی لی تھی۔ وہ ان دنوں FA کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی جب نئی امی کی بہن کا بیٹا ان کے گھر رہنے چلا آیا۔ وہ MA کر رہا تھا، یہی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہوا تھا۔ لاہور میں رہنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے وہ انہی کے گھر رہنے آ گیا تھا۔ اس کے آنے پر ہانیہ پر کام کا بوجھ بڑھ گیا۔ نئی امی نے تو بڑی آسانی سے طاہا کو گھر پر رکھ لیا تھا، ابا کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ابا نئی امی کی کسی بات پر کوئی اعتراض کرتے بھی نہیں تھے، انہیں گھر کا ماحول پرسکون رکھنا تھا۔ لیکن ہانیہ کا سکون مزید برباد ہو گیا۔ طاہا کی نت نئی فرمائشیں اور اس کے کام کرتے کرتے وہ تھکنے لگی تھی۔ ہانیہ مجھے یونیورسٹی جانا ہے، مجھے جلدی سے پراٹھا ڈال دو۔ ہانیہ مجھے دیر ہو رہی ہے اور تم نے ابھی تک میرے کپڑے استری نہیں کیے۔ ہانیہ آج تمہارے ہاتھوں کے پکوڑے کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اور دیکھو ساتھ میں ہرے دھنیا کی چٹنی بھی بنا لینا۔ وہ براہ راست اسے مخاطب کرتا تھا، کبھی کبھی تو نئی امی سے کہہ ڈالتا خالہ یہ آپ کی بڑی بیٹی کتنی کام چور ہے، پچھلے 2 دنوں سے میں اسے بریانی کا کہہ رہا ہوں مگر اس کے کان پر جوں تک نہیں رنگتی، لگتا ہے اسے میرا یہاں رہنا پسند نہیں۔ کیسے پسند نہیں؟ اس کی پسند و ناپسند کو بھلا کون پوچھتا ہے، اس کام چور نے تجھے کچھ کہا تو نہیں؟
नहीं अम्मी, तेवरियाँ चढ़ा लेती। मुँह से कहना ज़रूरी नहीं होता, इंसान की नज़रें भी बहुत कुछ समझा देती हैं, और मुझे इसकी नज़रों में अपने लिए बेजारी और गुस्सा दिखाई देता है। ये तुझे गुस्सा दिखा कर तो देखे, इसकी आंखें ना फोड़ डालूंगी, वो गुस्से से कहती। कई मर्तबा हानिया का दिल चाहता वो साफ तौर पर कह दे उनका भांजा उनकी जिम्मेदारी है, लिहाजा वो अपनी ज़िम्मेदारी से खुद निपटिए, भला उसके लिए ये दर्द क्यों। लेकिन वो कुछ ना कह पाती। वो जानती थी अगर कुछ कह देती तो उसके लिए ज़िंदगी मज़ीद तल्ख और दो भर हो जाएगी। वो दिल ही दिल में उस शख्स को बद्दुआएं देती थी। मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे एक कप चाय बना दो। तो क्या मैं घास खोद रही हूँ? नज़र नहीं आता मैं भी पढ़ रही हूँ, दिल में कहती, लेकिन लबों से अदा ना हो पाता। वैसे तुम क्या पढ़ती रहती हो? वो उसकी किताबें उलट पुलट कर देखता। ओहो, तो FA की तैयारी हो रही है। वैसे सूरज से तो तुम मैट्रिक भी नहीं लगती। हुलिया से अपना बिल्कुल काम वाली मासियों जैसा है, यकीन मानो। पहले दिन तुम्हें देखकर मैं काम वाली मासी ही समझा था, लेकिन बाद में पता चला कि तुम खालू की लड़की हो। मैं चाय लाती हूँ। उसे उसके किसी तबसरे से कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये तुम हर वक्त मुंह फुलाए क्यों रहती हो? मैं जानता हूँ खाला का तुमसे सलूक अच्छा नहीं है, वो दिन भर तुमसे काम करवाती हैं, तुम्हें झाड़ अलग पिलाती हैं, और आप प्लीज़ ऊपर अपने कमरे में जाइए, मैं आपके लिए चाय वहीं लाती हूँ। ताहा को सीढ़ियों से ऊपर वाला कमरा दिया गया था। उस कमरे की सफाई सुथराई का जिम्मा भी हानिया का था। वो अपने मैले कपड़े वहीं कुर्सी पर डाल देता था। उसकी किताबें पलंग पर बिखरी रहती थी, उसके जूते और मोज़े फर्श पर पड़े रहते। उसकी अलमारी से तमाम कपड़े भी बाहर लटक रहे होते थे। उसका कमरा साफ़ करते उसे पूरा घंटा लगता था। वो सुबह साफ़ करती थी, अगले दिन तक फिर उस तरह कमरा बिखरा मिलता। उसे लगता था वो ये सब जानबूझकर करता है, वो उसे तंग करने को अपने कमरे को मुंतशिर कर देता है। फहद और नेहा को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी नई अम्मी ने उसके सर डाल दी थी। उनका होमवर्क कराना, उनका यूनिफॉर्म तैयार रखना, वो ये सारे काम करते करते तंग आ गई थी। उसका दिल चाहता था वो कहीं रपोश हो जाए, तब अम्मी को उसकी वक़्त और कदर का एहसास हो। इस ईद पर भी अब्बा ने उसके लिए कुछ नहीं ख़रीदा था। अम्मी के साथ नेहा और फहद की हर चीज़ लाए थे, लेकिन उन्हें एक बार भी हानिया का ख्याल नहीं आया कि उसे भी नए कपड़ों और चूड़ियों मेहंदी की ज़रूरत होगी। नेहा और फहद खुश खुश उसे अपनी चीज़ें दिखाते रहे, और वो आंखों में आंसू लिए अंदर ही अंदर अपनी महरूमी पर कुड़ती रही। अगर अम्मा ज़िंदा होती तो वो तब देखती अब्बा उससे इस तरह लापरवाह और गाफिल कैसे रहते। कल ईद थी। वो रात तक घर की सफाई में मसरूफ़ रही। सुबह ताहा की अम्मी और उसकी 2 बहनें भी पहुंचने वाली थी। ताहा बहुत खुश था, उसके घर वाले उसके साथ ईद मनाएंगे। नई अम्मी की उसे खसूसी हदायत थी, घर का कोना कोना चमकता मिलना चाहिए। सुबह के लिए शीर खोरमा वो अजानों के वक्त उठकर पकाएगी। नाश्ते के साथ साथ उन्होंने दोपहर के खाने के लिए भी उसे सब बता दिया था, यानी कल ईद का सारा दिन भी किचन में गुजरेगा। मुलाजमा हम वक्त खिदमत को तैयार रहेगी। वो नेहा, हानिया और अम्मी अब्बा के कपड़े भी सुबह के लिए इस्त्री करके उठी थी कि ताहा सर पर आ सवार हुआ। ये मेरे कपड़े भी इस्त्री कर दो इस वक्त, वो थकी थकी आवाज़ में बोली। क्यों, इस वक्त क्या हुआ? वो अनजान बन गया। हालांकि साफ जानता था रात का 1:30 बज रहा और काम करते करते वो थक कर नरहाल हो चुकी है। लो पकड़ो कपड़े, यूँ हॉर्न क्यों बनी हो? उसने उसका हाथ पकड़कर कपड़े खुद ही उसके हाथ में थमा दिए। उसकी आंखें लुभाव भर गई। अच्छा सुनो, तुमने सुबह के लिए अपने कौन से कपड़े इस्त्री किए हैं? भला वो क्यों पूछ रहा था? मुझे कपड़ों का शौक़ नहीं। अपने गमों और महरूमियों की तशहीर उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्यों? जबकि कपड़ों का तो हर लड़की को शौक़ होता है। ओह, अब समझा। गालबन तुम्हारे लिए ना खालू ने कपड़े ख़रीदे हैं और ना खाला ने। कल बच्चे अपनी शॉपिंग दिखा रहे थे, मुझे तुम्हारे कपड़े नज़र नहीं आए, वो कह रहा था। हानिया ने लब कुचल डाले। वो उसके सामने रोना नहीं चाहती थी, फिर भी आंसू उबल ही पड़े। मेरा मकसद तुम्हें रुलाना नहीं था हानिया। अच्छा 1 मिनट ठहरो। वो उसकी बात सुने बगैर तेज़ी से पलटा और सीढ़ियाँ चढ़ गया। लम्हों बाद ही उसके सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ आई। ये देखो, वो एक पैकेट लिए उसके सामने आ गया। ये क्या? वो समझ ना सकी। ये तुम्हारे ईद के कपड़े हैं, रेडीमेड, सिले सिलाए। मैं जानता था अगर इन अनसिले कपड़े ले लिए तो सिलवाने का वक्त नहीं होगा, इसलिए बाजार से गुज़रते तुम्हारे लिए ये कपड़े ले लिए। ऐसे ही तुम्हारा ख्याल आ गया था। लो, उन्हें सुबह पहन लेना। नहीं, मैं आपसे ये कपड़े नहीं ले सकती। वो गड़बड़ाई थी। एक गैर को उसका एहसास है, लेकिन उसके सगे अब्बा को उसका ज़रा भी ख्याल नहीं। काश वो पैदा ना होती, या फिर अम्मा इस दुनिया से जाते हुए उसे भी अपने साथ ले जाती। क्यों नहीं ले सकती? मैं सुबह नई अम्मी को क्या बताऊंगी कि ये कपड़े कहाँ से आए? अल्फाज उसके हलक में अटक से गए। तुम कुछ मत कहना, मैं उन्हें संभाल लूँगा। नहीं, वो मेरी जान निकाल देंगी। वो डरी।
تب پہلی بار طاہا کو اس لڑکی کے لیے اپنے اندر عجیب سے خیالات ہو احساسات سر اٹھاتے محسوس ہوئے۔ اس نے اپنے قیام کے سارے عرصے میں ایک بار بھی اسے مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ ہنسنے سے ڈرتی تھی۔ وہ اس پیاری سی لڑکی کے اندر جھانکنا چاہتا تھا۔ اس کی سادگی اور اس کی معصومیت نے غالباً اسے بہت متاثر کیا تھا۔ لو، یہ کپڑے رکھ لو، اگر تم نے صبح یہ کپڑے نہ پہنے تو میں خفا ہو جاؤں گا۔ وہ اس کا کیا لگتا ہے؟ بسا اوقات کسی سے اپنے رشتے کی وضاحت کتنی وقت دقت طلب ہوتی ہے۔ پہلی بار اسے اس شخص کی ہمدردی اچھی لگی، مگر گھنیری پلکیں بے قراری سے اٹھی۔ میں نے کہا نا، میں صبح انہیں سنبھال لوں گا۔ وہ شگفتگی سے مسکرایا تو وہ بھی ہولے سے مسکرا دی۔ اس لڑکی کے چہرے پر صرف اس کی وجہ سے مسکراہٹ آئی ہے۔ یہ احساس جیسے اس کے لیے بہت خوشگوار تھا۔ اس نے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ یہ مسکرانے سے اس کی آنکھوں کی روشنیوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور اس کی آنکھوں کی روشنیاں کتنی دل فریب اور ڈسٹرب کر دینے والی تھی۔ وہ بھی ڈسٹرب ہو گیا۔ صبح سب اجلا اجلا تھا۔ پہلی بار ہانیہ کو یوں صبح اٹھنا اور گھر کے کام کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ شیر خورمہ بنا کر اور ناشتے سے فارغ ہو کر وہ تیار ہونے چلی گئی۔ جب تیار ہو کر باہر آئی تو طاہا کے گھر والے آ چکے تھے۔ طاہا ان سب میں بیٹھا بہت چونچال اور خوش باش لگ رہا تھا۔ یہ لڑکی کون؟ طاہا کی امی نے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھ کر نئی امی سے پوچھا تو وہ اس کا حلیہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ نئے کپڑے؟ گلابی رنگ کے خوبصورت جوڑے میں نہائی دھوئی، لمبے بال کھولے، وہ کس قدر دل فریب اور حسین لگ رہی تھی۔ یہ جوڑا اس نے کہاں سے لیا؟ کیا نبیہہ کے ابا نے ان سے چھپ کر ان سے چوری چوری بیٹی کو جوڑا خرید کر دیا؟ وہ اگر انہیں بتا دیتے تو وہ کون سا انہیں روک دیتی؟ نئی امی کا منہ بن گیا۔ بیٹی کے جوڑے پر پیسے خرچ کر ڈالے، انہی پیسوں سے 2 دن کا خرچ چل جاتا۔ تم نے بتایا نہیں یہ لڑکی کون ہے؟ اسلم کی پہلی بیوی کی لڑکی، کمبخت خود مر گئی اور اسے میرے سر ڈال گئی۔ یہاں اس مہنگائی میں اپنے بچوں کا خرچ اٹھانا مشکل ہے، اور اوپر سے یہ جوان جہاں لڑکی، کمبخت کی شادی بھی میرے سر پر ہے۔ کہاں سے پیسے آئیں گے؟ کہیں دفعہ تو دل کرتا ہے اسے کسی سے نکاح کے 2 پول پڑھوا کر رخصت کر دوں، سر سے بلاں تو ٹلے۔ اس کا شوہر خود ہی اس کا خرچہ اٹھائے، ہماری خلاصی ہو۔ وہ جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ ویسے لڑکی ہے پیاری، خالہ نے تعریف کی۔ تو پھر تم اسے اپنے لڑکے سے بیاہ لو، نئی امی جل کر بولی۔ خدا نہ کرے، میں اپنے بیٹے کو اتنی محنت سے پڑھا رہی ہوں، کسی اونچے خاندان سے بہو لاؤں گی، خوب سارا جہیز لوں گی، لڑکی کا گھرانہ امیر ہو تو عزت ہوتی ہے۔ وہ شان سے سر اٹھا کر رشتہ داروں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ طاہا کے کانوں میں امی کا تبصرہ بخوبی پہنچ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ یہ لڑکی ہانیہ اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا تعلیم سے فارغ ہو کر وہ اس کے متعلق امی سے بات کرے گا، لیکن امی نے تو اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اپنے خیالات کا اظہار کر دیا تھا۔ خیر، وہ وقت تو آئے، وہ خود ہی انہیں قائل کر لے گا۔ تم جا کر باورچی خانے میں کھانا پکاؤ، دوپہر سر پر ہے، اور سنو، یہ نئے کپڑے اتار کر جانا ورنہ خراب ہو جائیں گے۔ نئی امی نے اسے غسیلی نظروں سے گھورتے کہا۔ رہنے دینا خالہ، آج عید کا دن ہے۔ طاہا نے طرفداری کی۔ کیوں بھائی، نئے کپڑوں کا ناس مارنا ہے کیا؟ ویسے بھی اتنی مہنگائی ہے، ایک وقت کی دال روٹی مشکل سے چلتی ہے، کہاں یہ نقصان برداشت کیا جائے گا؟ ذرا یہ بتا، یہ جوڑا تجھے کس نے دیا؟ اس سوال کے خوف سے وہ کانپ رہی تھی۔ یہ جوڑا میں اس کے لیے لایا تھا خالہ۔ تم؟ اس انکشاف پر نئی امی کا سر گھوم گیا۔ وہ کیا سن رہی تھی اور کیسے سن رہی تھی؟ تم بھلا اس کے لیے یہ جوڑا کیوں لائے؟ اس سے سختی سے کہہ کر انہوں نے بت بنی لڑکی کو مخاطب کیا۔ تو اتنی گھنی ہے کہ تو نے بھی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ تجھ سی بدذات لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں کہیں نہیں دیکھی۔ دوسروں سے کپڑے لے کر تو کیا ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ ہم ظالم ہیں، ہم نے تیری کسی ضرورت کا کبھی کوئی خیال نہیں رکھا، تجھے کبھی نئے کپڑے نہیں لے کر دیے۔ ارے اب تک جو لوٹا ہوئی ہو تم ہمارے دیے ہوئے کپڑوں کو پہن کر ہی ہوئی ہو۔ اور وہ خوب بڑھ بڑھ کر بول رہی تھی۔ طاہا نے دیکھا وہ پلکیں جھپکتے ہوئے آنسو روک رہی تھی۔ خالہ اپنا حق اس پر برس رہی ہے، میں خود ہی اس کے لیے کپڑے لے آیا تھا، صرف یہ سوچ کر کہ عید کا دن ہے، اگر یہ نئے کپڑے نہیں پہنیں گی تو آنے جانے والوں میں آپ کی سب کی ہوگی، سبھی آپ کو ظالم سمجھیں گے کہ سوتیلی بیٹی کا خیال عید کے دن بھی نہیں رکھ سکی۔ میں نے تو صرف آپ کی عزت بڑھانے کی خاطر اسے یہ کپڑے لا کر دیے تھے۔ ابھی محلے کی خالہ شیر خورمہ دے کر گئی ہے، انہوں نے ہانیہ کے کپڑے دے کر آپ کے لیے تعریفی کلمات ادا کی ہیں کہ آپ کتنی خدا ترس اور ہمدرد ہیں، سوتیلی بیٹی کا اپنی سگی بیٹی سے زیادہ خیال رکھتی ہیں۔ کیا سچ؟ نئی امی کی آنکھیں چمکنے لگی۔ بالکل سچ۔ اب جتنے بھی لوگ ہانیہ کو دیکھیں گے سب آپ کی رحم دلی اور خدا ترسی کے گن گائیں گے۔ بھائی حاجرہ، میرا بیٹا بہت عقل مند ہے، اسے اپنی خالہ کی عزت کا بہت خیال ہے، سلطانہ خالہ بولی تو طاہا کی بہنیں بھی خوش ہو گئی۔ واقعی امی، طاہا بھائی بہت خیال رکھنے والے ہیں، یہاں خالہ کے گھر رہ رہے ہیں تو ان کا بھی اس گھر پر حق بنتا ہے۔
عائشہ مسکرائی। ایسے یہ جوڑا ہانیہ پر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ سمینہ کے توصیفی کلمات نے نئی امی کو غصہ دلا دیا۔ شکل و صورت میں کیا دھرا ہے؟ انسان میں سلیقہ، شاعری اور ہنر ہونا چاہیے، اور یہ لڑکی اول درجے کی سست اور کاہل ہے۔ جوان لڑکی کے گھر میں موجود ہوتے سارا کام مجھے خود کرنا پڑتا ہے۔ واقعی یہ تو بہت بری بات ہے، سلطانہ خالہ بولی۔ بچی، تم اپنی خالہ کا ہاتھ بٹایا کرو۔ پیدا کرنے والے سے پالنے والے کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تمہیں جس محبت اور توجہ سے پال رہی ہیں، تمہیں تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے، ورنہ آج کل کے مطلبی زمانے میں کون کسی کو پوچھتا ہے، خصوصاً سوتیلے رشتوں کو۔ ہانیہ خاموشی سے باورچی خانے میں چلی آئی۔ رشتے تو رشتے ہوتے ہیں، پھر ان میں سگے اور سوتیلے کا چکر کیوں؟ اور گاڑی کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ اپنے خیالات کے تسلسل کے ٹوٹنے پر چونک گئی۔ کھڑکی کے راستے اندر آتی ہوا جیسے اس کے گھونگھٹ کو اڑائے دے رہی تھی۔ دفعتاً اس کے اندر گھٹن بڑھ گئی۔ بسا اوقات خونی رشتے کتنی بڑی قربانی مانگتے ہیں، اپنی محبتوں کا خراج وصول کرتے ہیں۔ ساری زندگی کی بربادی کی صورت میں وہ ابا سے سخت خفا تھی۔ ابا نے زندگی میں کبھی اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا، نہ اس کی پرورش میں، نہ محبتوں میں، اور اب شادی کے سلسلے میں بھی انہوں نے اسے اس طرح گھیرا تھا کہ کہیں جائے فرار نہ تھی۔ اماں کے گزر جانے کے بعد اس نے ابا کے ہاتھوں میں کبھی محبت کا لمس نہیں پایا تھا۔ انہوں نے اسے اس گھر سے نکالنے سے پہلے کچھ سوچا بھی نہیں۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ عجیب بات ہے، اسے رخصت کرانے صرف دلہا آیا تھا، نہ اس کے عزیز و اقارب اور نہ اس کے دوست ہمراہ تھے، نہ ہی اس کے گھر کی خواتین ساتھ تھی۔ یہ رخصتی ایسے تھی جیسے کسی کو سرخ جوڑا پہنا کر اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن جنازے میں بھی لوگ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اس کی کیسی شادی تھی؟ نہ مایوں ہوئی، نہ مہندی ہوئی، اور نہ ہی اس کی شادی کے گیت گائے گئے۔ اس کے گھر کے دروازے کے باہر بارات کے نام پر صرف ایک گاڑی موجود تھی، جس کا دروازہ کھولے وہ شخص کھڑا تھا جسے بدقسمتی نے اس کا دولہا بنا دیا تھا۔ پلیز اندر بیٹھ جائیے، وہ خود سے اس سے مخاطب تھا۔ ہانیہ کو بڑا عجیب لگا۔ وہ بنا کچھ کہے کھلے دروازے سے اندر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ لمبے سے گھونگھٹ سے اس نے ابا کو قریب آتے دیکھا۔ نئی امی بھی ہمراہ تھی۔ خوش رہنا بچی، جیسے یہ اپنے بس کی بات ہے۔ اگر خوش رہنا اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا تو وہ اپنی زندگی سے دکھوں کے سارے کانٹے ایک ایک کر کے نکال پھینکتی اور اپنی راہوں میں دور دور تک پھول بکھیر دیتی۔ خوشی کس چڑیا کا نام ہے، آسودگی کس احساس کا نام ہے، وہ کبھی جان بھی نہیں پائی۔ ابا کا بوڑھا ہاتھ کتنی دیر اس کے سر پر جمے دوپٹے پر ٹکا لرزتا کامتا رہا تھا۔ دیکھنا، سسرال میں میکے کے نام کو مٹی میں نہ ملا دینا۔ یہاں تو گھر میں سارا وقت بستر توڑتی رہتی تھی، لیکن وہاں سسرال میں دوڑ دوڑ کر سب کے کام کرنا، ماں کی تربیت پر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ دینا۔ بھلے تمہاری سوتیلی ماں ہوں، لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی نیہا سے بڑھ کر پیار دیا ہے، اور ہمیشہ تمہاری خوشیوں کے لیے دعا گو رہی ہوں۔ وہ اس سے زیادہ اس کے قریب کھڑے دلہا کو سنا رہی تھی۔ ہانیہ کے دل میں ان کے لیے بڑی شدت سے نفرت ابھری۔ اگر وہ اسے نیہا سے بڑھ کر پیار دیتی تو آج وہ یوں در بدر نہ ہوتی، وہ اس شخص سے جدا نہ ہوتی جس نے اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دینا چاہا تھا، جو اس کی تنہائیاں بانٹ لینے کا متمنی تھا، جو اس کا ہمدرد، اس کا دوست اور اس کا خیر خواہ تھا، اور شاید اس کا پیار بھی۔ دفعتاً اس کا دل چاہا وہ چلتی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کود جائے اور اس درد بھری زندگی اور مایوسیوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لے۔ وہ طاہا کو کبھی اپنی وفاؤں کا یقین نہیں دلا پائے گی۔ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ ساتھ نبھانے کی قسمیں اس سے کھائی، مگر زندگی گزارنے کا فیصلہ کسی دوسرے کے ساتھ کر لیا۔ وہ اب ساری زندگی اسے یقین نہیں دلا پائے گی کہ وہ ابا کے سامنے مجبور ہو گئی تھی۔ وہ ان کی زبان کی خاطر، ان کی بوڑھی نگاہوں کی التجاؤں کی خاطر چپ ہو گئی تھی۔ وہ سوتیلی ماں کی ڈسی تھی۔ وہ ان کے انات اور ان کی نفرت کے بھینٹ چڑھ گئی۔ کاش اس کی اماں زندہ ہوتی۔ وہ ابا سے ساری زندگی بات نہیں کرے گی، وہ پلٹ کر اس گھر کی طرف نہیں دیکھے گی، وہ کبھی ابا کا سامنا بھی نہیں کرے گی۔ وہ اپنی سوتیلی ماں اور اس کے دونوں بچوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھے گی۔ حالانکہ نیہا اور فہد اس سے بہت پیار کرتے تھے، ان دونوں کی محبت میں کوئی سوتیلا پن نہیں تھا، اور وہ طاہا، وہ اس کا سب کچھ تھا۔ اس نے طاہا کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا، اپنی زندگی، اپنی حیات، اپنی خوشی، اپنی آسودگی اور اپنا نجات دہندہ بھی۔ لیکن جب اس سے تعلق ٹوٹا تو سب کچھ دھجی دھجی ہو گیا۔ اس کے سارے خواب بکھر گئے اور ان خوابوں کی کرچیاں اس کی آنکھوں میں چبھ گئی۔ ان کرچیوں کے چبھنے پر جیسے اس کی آنکھیں لہو لہان ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن میں طاہا کا ہیولا شور مچا رہا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تم مجھ سے دغا نہیں کر سکتی، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے اپنی خوشیوں کو تم سے وابستہ کر لیا ہے، اور تم مجھ سے یوں منہ موڑے جا رہے ہو جیسے میرا تم سے کوئی واسطہ نہ ہو۔
तुम ही बताओ क्या ताल्लुक़ है। उसकी आवाज़ बोझल थी। तुम मेरी मोहब्बत हो और मोहब्बत का ताल्लुक़, दिलों का ताल्लुक़ इस दुनिया का सबसे मजबूत ताल्लुक़ है। कहो तुम इससे इनकारी हो। उसकी बात पर वो खामखा दुपट्टा अपनी उंगलियों पर लपेट और खोल रही थी। इस बेवफाई के लिए मैं तुम्हें ताहयात माफ़ नहीं करूँगा हानिया। तुम तो क्या, मुझे तो इस ज़िंदगी ने भी माफ़ नहीं किया। वो अंदर तक छलनी थी। प्लीज़ हानिया, अब भी मेरी तरफ पलट आओ, अभी वक्त है। मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। ताहा इल्तिजा करने लगा। अगर तुम मेरे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते तो तुमने इस जालिम दुनिया से छीन क्यों नहीं लिया? क्यों मेरी ढाल नहीं बने? क्यों अपनी वालदा और अपनी अम्मी के सामने नहीं डटे? याद रखो ताहा, मोहब्बत करने वाले इतने कमज़ोर नहीं होते, लेकिन तुम बहुत कमज़ोर निकले। तुम मुझे वक्त दो हानिया, मैं सब ठीक कर लूँगा। उसकी आंखें ज़ब्ते गिरिया के सबब जैसे सुर्ख हो रही थी। अब कुछ ठीक नहीं होगा, सब ख़त्म हो गया। हानिया की अपनी आंखें भी लहू रंग हो रही थी। कुछ ख़त्म नहीं हुआ। मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा हानिया। मैं तुम्हें उस शख्स से छीन लूँगा। वो अगर तुम्हारा शौहर बन गया तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ और मोहब्बत ने हारना नहीं सीखा। उसकी आंखों में खो देने की कैफियत थी। वो उस लड़की को अपने अंदर समो लेना चाहता था। वो इन दिनों से उसके मुताल्लिक सोच कर हल्कान हुआ था। उसने उस लड़की के लिए अमर प्रेम मांगा था, दुनिया की खुशियाँ मांगी थी, लेकिन हुर्मा नसीबी से उससे छीन ले गई थी। लेकिन किसी और की बना दी गई थी। बदनसीबी का ये वार कबूल करने को हरगिज़ तैयार नहीं था। उस रात छत की मुंडेर पर से लगे उसने अपने दिल की हर बात कह डाली, अपने अंदर के ज़ख्म कह डाले। वो कहता है वो मेरे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। वो कहता है वो मुझे उस शख्स से छीन लेगा जिसे मेरा शौहर बना दिया गया है। कुत्सिया के घर की छत उसकी छत से मिली थी। अक्सर कुत्सिया से वहीं मिलती थी, वहीं बातें करती थी। अब ये सब फजूल बातें हैं हानिया। जो शख्स वक्त पड़े कुछ ना कर सका, तुम उसका ख्याल जहन से झटक डालो। तुम्हारे पेश है नज़र तुम्हारे अब्बा की इज्जत है और फिर तुम अपनी सौतेली माँ को बाखूबी जानती हो। वो ये ताने दे देकर तुम्हें मार डालेंगी। वो तुम्हें सारे मोहल्ले में बदनाम कर देंगी। तुम सब भूल जाओ और अपनी आने वाली ज़िंदगी के मुताल्लिक सोचो। कुत्सिया उसे समझाने लगी। लेकिन कुत्सिया, वो मेरी मोहब्बत है। इस शख्स ने मुझे जीने का हौसला दिया है। इस शख्स की ज़ात मायूसियों के जंगल में जुगनू जैसी है। तुम्हारी ज़िंदगी का असल जुगनू तुम्हारा शौहर है, जिससे तुम्हारा निकाह हो चुका है और जो कल तुम्हें रुखसत कराने आ रहा है। देखो, हिम्मत मत हारना। तुम पहले भी आजमाइशों से घिरी हो, अब भी नई आजमाइशें तुम्हारी मुंतज़िर हैं। शादी के बाद औरत का सब कुछ उसके शौहर का होता है। तुम्हें अब उसी के लिए सोचना और ख़ुद को उसकी पसंद के मुताबिक ढालना है। ताहा महज चंद दिनों का साथी है, तुम्हारा माजी है, जबकि वो शख्स तुम्हारा जीवन साथी है, तुम्हारा मुस्तकबिल है। उसने लब काट कर आंखें बंद कर ली। शायद इस तरह उसके हिसाब सुकून पा जाए। कुत्सिया की सारी बातें दुरुस्त थी, लेकिन शायद वो सारी ज़िंदगी समझौता ना कर पाए। वो शायद खुद को हालात के रहमो करम पर भी ना छोड़ पाए। कुत्सिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं उसके साथ कहीं भाग जाऊँ? उसने ये बात कही तो कुत्सिया काम सी गई। ऐसा सोचना भी मत पागल लड़की। तुम्हारे अब्बा खुदकुशी कर लेंगे और तुम्हारी छोटी बहन ताहयात तुम्हारे इस कदम की सज़ा भुगतती रहेगी। तुम खुद गर्ज बनकर सिर्फ अपने मुताल्लिक क्यों सोच रही हो? तुम ये क्यों नहीं समझती कि तुमसे और भी लोगों की ज़िंदगी वाबस्ता है? भले उन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन अगर बदले में तुम उन्हें वही कुछ लौटाओगी तो तुम में और उनमें कोई क्या फ़र्क बाकी रह जाएगा? बुराई का बदला बुराई से देना जो हालत है आनिया, और तुम जाहिल हो, ना ही खुद गर्ज। कुत्सिया तवातुर से जो कुछ बोलती रही थी वो उसके अंदर तक उतर गया। काश ये ज़िंदगी मुझ पर इतनी नामेहरबान ना होती। वो बहुत बेसुकून थी। खातिर जमा रखो और हालात का मुकाबला करो, सब ठीक हो जाएगा। कुत्सिया ने धारिश दी थी। गाड़ी किसी पत्थर के ऊपर से गुजरती ज़ोर से उछली थी। वो साथ बैठे शख्स के कंधे से जा टकराई। संभल कर बैठी, करीब ही सरगोशी उभरी। वो खफत और शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ गई। उसे लगा जैसे सारे जिस्म की आग उसके मुंह पर आ गई। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। वो लाइल्मी और बेसाख्तगी में संभल ना सकी थी। उसके माथे पर नागवारी की लकीरें नमूदार हो गई। उसने आंखें सुकेड़कर उसकी तरफ देखा, जैसे उसे इन लफ्ज़ों को समझने के लिए मेहनत करना पड़ी हो। पता नहीं वो ये ज़िंदगी कैसे गुजार पाएगी।
ایک مستقل مایوسی اور دل شکنی والی کیفیت اس پر طاری تھی۔ اس کی آنکھیں تب سے مسلسل جل رہی تھی اور سینے میں دل کی جگہ جیسے آگ کا جلتا سلگتا گولا دھرا تھا۔ گاڑی کو زوردار بریک لگے، وہ چونک گئی۔ گاڑی بڑے سے مکان کے دروازے کے عین سامنے رکی تھی۔ لکڑی کا بڑا سا دروازہ کھلا تھا اور دروازے کے اس پار مکمل سناٹا طاری تھا۔ شادی والے گھر میں ایسی خاموشی وہ اپنی ذات کے بے-مایہ ہونے کے احساس کے تحت اندر ہی اندر کڑتی رہی۔ پہلے نئی امی نے اس کی ذات کو ارزہ بنائے رکھا اور اب اس نئے گھر میں بھی اسے اپنی وقت کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا۔ وہ خود ہی نیچے اتر آئی۔ دولہا کب کا کھلے دروازے سے اندر غائب ہو چکا تھا۔ اس نے دلہن پر قطعی کوئی دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ جز بز ہو گئی۔ عجیب بدتمیز قسم کا شخص ہے۔ دلہن کو چھوڑ چھاڑ خود غائب ہو گیا۔ نہ پذیرائی کو کوئی موجود، نہ رہنمائی کو۔ وہ ہانک بنی کھڑی رہی۔ اس نے کچرتی سی نظر کھلے صحن پر ڈالی۔ کوئی اہتمام، کوئی ہنگامہ نہیں تھا، کوئی شور شرابہ بھی نہیں تھا۔ کہیں دولہا میاں اپنے دلہن کو گھر والوں کی مرضی کے بغیر تو نہیں بیاہ لائے؟ ایک عجیب سے خیال نے ہانیہ کے اندر جیسے ہلچل سی مچا دی۔ ارے نہیں، دلہن آ گئی۔ ساتھ والے گھر کے دروازے سے دو لڑکیاں ایک ساتھ باہر جھانک رہی تھی۔ دلہن کب سے باہر کھڑی ہے؟ برکت خالہ اور چھوٹی بھابھی وغیرہ دلہن کے استقبال کو دروازے پر نہیں آئی؟ وہ دونوں لڑکیاں اتنی اونچی آواز میں تبصرہ کر رہی تھی کہ آواز ہانیہ کے کانوں تک بخوبی آن پہنچے۔ وہ خود ہی دروازہ عبور کر آئی۔ باہر تماشا بننے سے فائدہ؟ محلے کے گھروں سے کہیں ایک شکلیں مزید جھانکنے لگی تھی۔ وہ آدھا صحن عبور کر آئی، جبھی سامنے برآمدے کے اس پار سے ایک خاتون نمودار ہوئی۔ اوہ، تو تم آ گئی۔ باہر رک کر ذرا انتظار کر لیتی، کچھ رسمیں ہونا تھی۔ میں شفو سے کہہ رہی تھی دروازے کی دہلیز پر تیل ڈالنے کو شیشی ڈھونڈ دے۔ وہ کامچور اور نکمی لڑکی کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر رکھے وقت پر وہ چیز برآمد ہونا تو گویا دلہن کے گھر آنے پر یہ تیاری تھی کہ تیل کی شیشی بھی تیار نہیں رکھی گئی تھی۔ ہانیہ چل گئی۔ تم باہر چلو بہو، شفو تیل کی شیشی لاتی ہوگی، اب وہ تیل اپنے سر میں ڈال لیں۔ ہانیہ کے لبوں پر جملہ آتے آتے رہ گیا۔ برآمدے کے دوسری طرف ایک قطار میں بنے کمروں سے اب شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، بلکہ برآمدے میں مجمع بھی لگنا شروع ہو گیا تھا، مگر اس مجمع میں سے کسی نے اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں کی۔ اوہ، تو یہ نئی دلہن ہے؟ ایک آواز اس کے قریب سے ابھری۔ چھوٹی بہو، دلہن کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، میں چولہا چوکا دیکھتی ہوں۔ خاتون کی بات پر چھوٹی بہو دان نہ کوستی اس کو پکڑنے کو آگے بڑھی۔ تم تو خاصی خوبصورت ہو چھوٹی بہو، صاف گوئی سے کام لیا۔ بھئی میں تو اپنی بھابھی سے خوب دوستی رکھوں گی۔ شفو نے آ کر دوسرا بازو تھام لیا۔ وہ دونوں اطراف میں منکر نکیر کی طرح موجود تھی۔ وہ چپ چاپ ان دونوں کے ساتھ گھسیٹتی اندر کمرے تک آ گئی۔ کمرے میں گھستے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کمرے کی طرف کوئی آنے کا تکلف نہیں کرتا۔ بے انتہا بے ترتیب کمرہ تھا۔ دولہا کے میلے کپڑے جگہ جگہ پڑے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل، میز، کرسی پر گرد کی تبیز تہیں، بیڈ کے نیچے سے جھانکتے جوتے، پالش کی ڈبیا اور برش۔ اس گھر کے لوگوں کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ نئی دلہن کے آنے سے پہلے ہی اسے صاف ہی کر دیا جاتا۔ نہ کمرے میں کوئی سجاوٹ تھی اور نہ صفائی ستھرائی۔ شفو نے کمرے کے کونے میں لگے بٹن سے بلب جلایا اور بلب جلتے ہی وہ شرمسار ہو گئی۔ میرے خیال میں دلہن کے استقبال کا اس سے اچھا طریقہ نہیں تھا کہ کمرے کے کاٹ کباڑ کو سمیٹا تک جاتا۔ ہانیہ نے اپنے لہجے کی کڑواہٹ کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اصل میں آپ کے آنے کی خوشی میں اور کچھ اہتمام کی وجہ سے اتنی مصروفیت ہو گئی کہ اس کمرے کا دھیان ہی نہیں آیا۔ شفو گندگی کی معذرت بہت واضح الفاظ میں کر رہی تھی۔ ہاں، جس قسم کا اہتمام ہے اور جتنی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے، ہانیہ نے بظاہر لاپرواہی سے کہا تھا، پھر کریدنے والے انداز میں پوچھنے لگی، ویسے دلہا میاں تمہارے سگے بھائی ہیں نا؟ جی، کیا مطلب؟ مطلب کہ بھائی کی بارات لے جانے کا شوق تو بہنوں کو ازل سے ہوتا ہے، پھر تم کیسی بہنوں کو گھر میں بیٹھی رہی اور بھائی تنہا دلہن لے آیا؟ وہ جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ اسے اس گھر کے لوگوں سے نہ مروت دکھانے کی ضرورت تھی اور نہ کسی قسم کی خوش اخلاقی۔ اسے کون سا اس گھر میں زندگی گزارنی ہے؟ یہاں کے لوگوں سے بدتمیزی اور بدسلوکی کرے گی تو فوری نجات مل جائے گی اور تب اسے اور طاہا کو ملنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس کی کسی بات کا جواب شفو کے پاس نہیں تھا، اس لیے وہ موضوع بدلنے کی خاطر بولی، آپ کچھ لیں گی؟ کافی یا چائے؟ بھلا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوٹی بھابھی نے کہا، یہ کوئی مہمان تھوڑا ہی ہے، اس کا اپنا گھر ہے، چائے چاہیے کافی یہ خود جا کر باورچی خانے میں بنا سکتی ہے۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ چھوٹی بھابھی کا انداز تیکھا تھا۔ جی، مگر آج یہ ان کا اس گھر میں پہلا دن ہے، شفو بولی۔ تم اس کے چونچلے اٹھانا چاہتی ہو تو شوق سے اٹھاؤ، میں تو چلی۔ چھوٹی بھابھی باہر چلتی بنی۔ شفو جھم مٹانے کو بولی، آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، ہماری چھوٹی بھابھی ذرا مزاج کی تیز ہے،
مگر دل کی بہت اچھی ہیں. وہ اگر مزاج کی تیز ہے تو میں بھی کون سا دبنے والی ہوں. ہانیہ نے بڑے آرام سے جملہ ادا کر دیا. شفو حیرت سے اس نئی دلہن کو دیکھنے لگی جو صورت سے بہت معصوم اور بھولی بھالی نظر آتی تھی، مگر اس کے لبوں سے ادا ہونے والے جملے اس تجزیے کی نفی کرتے نظر آتے تھے. شفو الٹے پیروں باہر چلی گئی تھی. کھڑکی کے اس پار سے ہند میں اترنے والی 2 سیڑھیوں کی طرف سے ہاون دستے کی ٹھک ٹھک آ رہی تھی. اس نے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی. کمرے میں بہت گرمی تھی. چھت پر کسی پنکھے کا وجود نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اسٹینڈ والا پنکھا تھا. وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آن کھڑی ہوئی. دھندلے شیشے کے اس پار اسے اپنا ہیولا دھندلا دھندلا سا نظر آیا. اس نے ہاتھ سے شیشہ صاف کیا. اس کے ہونٹوں، گالوں اور پپوٹوں پر شوخ رنگوں کی ساری بہار تھی، لیکن آنکھوں سے ویرانی عیاں تھی. طاہا سے جدا ہوئے کئی گھنٹے بیت چکے تھے. اس کے دل کی دھڑکنیں انوس چل رہی ہیں. حالانکہ اس کا خیال تھا طاہا سے جدا ہوتے ہی اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی. اور دفعتاً اس کے پرس میں رکھا موبائل بج اٹھا. وہ بری طرح چونکی. وہ موبائل طاہا نے اسے دیا تھا یہ کہہ کر کہ تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے غافل رہوں گا. اس موبائل کے تو خیر ہم دونوں کانٹیکٹ میں رہیں گے. اب ان باتوں کا کیا فائدہ طاہا؟ وہ بہت بد دل ہو رہی تھی. تم مایوس کیوں ہو رہی ہو؟ تم دیکھ لینا ہم دونوں کا ملاپ ضرور ہوگا. میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کر کے رہوں گا. بس تم اپنے دل پر اس شخص کی پرچھائیاں مت پڑنے دینا. وہ بہت باعزم تھا. اس نے پرس کھول کر موبائل پر ایک نگاہ ڈالی. طاہا کے 2 SMS اس کی آنکھوں کے سامنے روشن تھے. تمہارے بغیر ایک ایک پل ایک ایک صدی بن کر گزر رہا ہے. خدا سے دعا کرو کہ وہ ہمیں جلد ملا دے. دوسرے SMS میں درج تھا تم اپنے نام نہاد شوہر سے اجنبیت قائم رکھنا. یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تم میری امانت ہو اور اس امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. وہ اگر یہ میسیج نہ بھی بھیجتا تو وہ اس شخص سے اجنبیت برقرار رکھنے کا تہیہ کیے ہوئے تھی. اس کے دل پر جس شخص کی چھاپ ہے وہی اس کی زندگی اور اس کی سانسوں کا بھی مالک ہوگا. وہ ابا کی عزت کی خاطر، ان کے بندے ہاتھوں کی خاطر اس شخص کے ہمراہ رخصت ہو کر آ گئی تھی، ورنہ اسی دم دروازے پر کھٹکا ہوا. وہ دروازے کی چوکھٹ میں جمع کھڑا تھا جیسے لکڑی کے فریم میں تصویر. ایک ہاتھ سے چوکھٹ پکڑے اور دوسرا کمر پر رکھے وہ لمحہ بھر کو گڑبڑا سی گئی. پتہ نہیں وہ کب سے وہاں استادہ تھا. وہ مجھے منہ ہاتھ دھونا ہے. وہ اپنی خفگی مٹانے کو جلدی سے بولی تھی. مجھے ان کپڑوں اور میک اپ میں وحشت ہو رہی ہے. اگر منہ دھونے کو پانی مل جائے تو بہتر ہوگا. آپ صحن میں لگے نلکے کی طرف چلی جائیں. وہ مدھم لہجے میں بولا. وہ اس کی طرف سے ہو کر صحن میں چلی آئی. کونے میں لگے نلکے سے برآمد ہوتی پانی کی موٹی دھار سے چہرے پر پانی کے چھینٹے چپکے مارتی رہی. اس کی ہتھیلیوں اور انگلیوں سے خوب رگڑ رگڑ کر ہونٹ، پپوٹے اور رخساروں سے سارے شوخ رنگ مٹا دیے. اس کے کپڑے بھی گیلے ہو گئے تھے. وہ کھنٹی پہ لٹکے تولیے سے منہ رگڑتی اندر کمرے میں آئے تو وہ سامنے پلنگ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا. آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ وہ اس کے گیلے دامن پہ نظریں جمائے پوچھنے لگا. یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے میں نے دوپہر کو کچھ نہیں کھایا. وہ بنا شرمائے لجائے صاحب کھردرے لہجے میں بولی تھی. ٹھیک ہے میں شفو سے کہہ کر کھانے کو منگوا لیتا ہوں. اسی دم شفو نے اندر جھانکا. وہ کھانے کی ٹرے لائی تھی. بڑے بھیا تو کھانا کھا چکے مگر مجھے اندازہ تھا آپ بھوکی ہوں گی اس لیے کھانا حاضر ہے. شفو نے ٹرے سامنے کی میز پر رکھ دی. اس تپتے کمرے میں تھوڑی دیر گزار لینے پر ہی اس کا جسم جھلسنے لگا تھا. کسی تازہ واقعہ گزر بھی نہیں تھا. ہانیہ نے آگے بڑھ کر خود ہی کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے. اس نے پڑھ کر دیکھا. وہ اجنبی آنکھیں پھیر کر لیٹ چکا تھا. اس کی یہ لاپرواہی اس کے لیے تھی اچھا ہے اجنبیت برقرار رہے. وہ خود بھی اس بات کی شدت سے خواہاں تھی. اس کے لیے اور صرف طاہا کی یادیں بہت کافی تھی. وہ خوبصورت لمحات اس کی زندگی میں کب آئیں گے جب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طاہا کی ہو جائے گی. کتنا خوشگن خیال ہے. اس نے برائے نامی کھانا کھایا. دفعتاً اس کی بھوک ختم ہو گئی ورنہ طاہا کا خیال آنے سے پہلے انتڑیاں بھوک کے مارے سکڑ رہی تھی. مگر طاہا سے جدائی کے خیال نے جیسے اس کا دل بھر دیا. وہ کتنی دیر نڈھال سی کرسی پر پڑی رہی. دن بھر کے سفر سے اس کا جوڑ دکھ رہا تھا اور وہ اجنبی کتنے مزے سے پھیل کر سو گیا تھا. وہ کہاں سوئے؟ اس کمرے میں سوائے اس پلنگ کے لیٹنے کے کچھ نہیں تھا. ناچار اس نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے میز پر ٹانگیں پھیلائی اور بے آرامی سے آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی. بند آنکھوں کے پپوٹوں میں طاہا کا ہیولا آن بسا تو باقی کی رات کٹنے کا احساس تک نہ ہوا. پتہ نہیں صبح کب ہوئی. کھڑکی کے راستے دھوپ سیدھا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی. وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. دولہا میاں پتہ نہیں کب کے غائب تھے. کم از کم اسے ہی جگا دیتے. ساری رات کرسی کے ہتھے پر سر رکھنے سے اس کی گردن جیسے اکڑ گئی تھی. اس نے کتنی مرتبہ گردن کو دائیں بائیں گھما کر اس اکڑاؤ کو ختم کرنا چاہا.
ناشتہ یہیں کرو گی یا باہر صحن میں؟ چھوٹی بھابھی نے کمرے میں آ کر جھانکا تو جیسے اس کی ورزش رک سی گئی۔ ایسے دلہا میاں تو کب کے ناشتہ کر کے کام پر جا چکے، اگر انہیں ابھی سے قابو میں نہیں کرو گی تو ان کی یہ لاتعلقی تا حیات برقرار رہے گی۔ دراصل انہیں کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک عرصے سے اسی روٹین پر قائم ہے، صبح سویرے ناشتہ کر کے کام پر نکل جاتے ہیں۔ نئی دلہن کی آمد نے بھی ان کے معمول میں کوئی فرق نہیں ڈالا۔ پتہ نہیں چھوٹی بھابھی صاحبہ کیا جتانا چاہ رہی تھی۔ ویسے بہت دیر لگائی تم نے اٹھنے میں، لگتا ہے جیٹھ جی نے، اس نے مسکراہٹوں کو بظاہر روکتے اور بے قابو کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے کرسی پر سونے کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ جیٹھ جی کے پتھر دل پر کسی قسم کا کوئی نقب نہیں لگا۔ ویسے تمہاری موہنی صورت کسی کے دل پر بھی ڈاکہ ڈالنے کو کافی ہے، مگر یہاں ہمارے جیٹھ جی بہت کایا ہیں۔ مجھے ہاتھ منہ دھونا ہے، وہ جیٹھ جی کی اس گردان سے تنگ آ کر بات بدلنے کی خاطر بولی تھی۔ ہاں تو دھو لو، منع کس نے کیا ہے؟ وہ چپ چاپ باہر صحن میں لگے نلکے کی طرف آ گئی اور ٹونٹی کھول کر پاؤں پانی کی موٹی سی دھار کے نیچے دے دیے۔ نلکا کم کھولو جیٹھانی جی۔ چھوٹی بھابھی اس کے تعاقب میں پیچھے چلی آئی۔ میرا نام ہانیہ ہے، جیٹھانی جی نہیں۔ ہانیہ نے منہ بنا کر جیسے کڑوی گولی ہضم کی تھی۔ نام کوئی بھی ہو، میں تو رشتوں کے تعلق سے فرد کو بلاتی ہوں۔ چھوٹی بھابھی کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ باورچی خانے میں موجود آپا جی تک جا پہنچے۔ آپا جی ان کی ساس تھی۔ شوہر کے گزر جانے کے بعد انہوں نے بچوں کو بہت توجہ سے پالا تھا، مگر بڑے بیٹے سے زیادتی کر ڈالی تھی۔ اس کے پڑھنے کی عمر میں ہی اسے دکان پر بٹھا دیا تھا، جبکہ چھوٹے ساجد کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، اسے کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگانے دیا تھا۔ کاروبار کی ساری ذمہ داری زوار کی تھی۔ ساجد تو ناز نخروں میں پڑھ کر صرف آرام طلب ہو گیا تھا۔ اس کی شادی بھی بڑی دھوم دھام سے آپا بھی نے پہلے کر دی تھی، حالانکہ پہلا نمبر زوار کا تھا۔ آپا بھی نے زوار کی شادی اب تک اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی زوار ان کا کماؤ پوت ہے، اور صرف اگر انہوں نے اس کی شادی کر دی تو آنے والی دلہن اس کی ساری کمائی پر قبضہ کرے گی اور اس گھر میں فساد الگ کھڑا کرے گی، جبکہ ابھی انہیں شفو کو بیانہ تھا۔ ساجد کو الگ سے نیا کاروبار کروا کر دینا تھا، اور اس مقصد کے تحت وہ زوار سے ایک ایک پائی کا حساب لیتی تھی، اور زوار بھی اچھے بچوں کی طرح سب کچھ آپا بھی کی ہتھیلی پر رکھ دیتا تھا۔ ساجد کی ذات سے متعلق کوئی فرمائش ہو، زوار اسے پوری کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ ساجد کی دلہن کو منہ دکھائی میں بھاری سٹ زوار نے صرف آپا بھی کی فرمائش پر بنوا کر دیا تھا۔ اس کے کمرے میں دلہن کے آنے سے پہلے ہر طرح کی آسائش موجود تھی، اے سی روم، فریج، خوبصورت بیڈ، بہترین الماری۔ صرف یہی نہیں، آپا بھی نے ساجد کا بھاری جیب خرچ بھی باندھ دیا تھا۔ وہ بیوی والا ہے، کل کو بچے بھی ہوں گے، بڑے بھائی کے سامنے اسے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ مجھے لگتا ہے تمہارا ولیمہ بھی نہیں ہوگا۔ آپا بھی تو سرے سے ولیمے کے حق میں ہی نہیں، اور جیٹھ جی ٹھہرے ان کے فرما بردار۔ ویسے میرا ولیمہ بڑے دھوم دھام سے ہوا تھا، اپنے پرائے سب نے تعریف کی، سارا خرچہ جیٹھ جی نے اٹھایا تھا۔ وہیں آپا کے بعد اس گھر کا کرتا دھرتا ہے، سارا کاروبار انہی کے ہاتھ میں ہے، سارا خرچہ پانی انہی کے دم سے چلتا ہے۔ پتہ نہیں چھوٹی بھابھی اس سے ہمدردی کر رہی تھی یا نمک پاشی، یا پھر اپنی اہمیت جتانا مقصود تھی۔ وہ بیزار ہو گئی، یا آخر اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ وہ کیوں ایسی باتیں اس کے کانوں میں انڈیل رہی ہے جن سے اسے کوئی سروکار نہیں؟ اس نے کون سا اس شادی کو دل سے قبول کیا ہے جو ولیمے کے منہ کے نہ ہونے کا ملال کرتی؟ البتہ چھوٹی بھابھی کی باتوں نے دل میلا ضرور کر دیا۔ ارے بہو، آ کر نئی دلہن کے لیے ناشتہ لے جاؤ۔ آپا بھی کی آواز باورچی خانے سے آئی۔ جاؤ تم خود ہی اپنے لیے ناشتہ لے لو، یہاں ملازم نہیں ہے۔ چھوٹی بھابھی تیکھے انداز میں کہتی کمرے کی جانب مڑ گئی۔ اس نے خاموشی سے نظر صحن پر ڈالی جو الگنی پر بے شمار کپڑے سوکھنے کے انتظار میں لٹک رہے تھے۔ وہ چند لمحے کھڑی گھر والوں کے رویوں پر غور کرتی رہ گئی۔ ابا کے گھر میں اس کی حق تلفی کرنے والی صرف نئی امی تھی، اور یہاں اس گھر میں ہر فرد اس کے بد مقابل ہے۔ اس چھوٹی بھابھی سے اس کا آنکڑا خوب رہے گا۔ اور بھابھی یہ ناشتہ کر لیجیے۔ شفو اس کے سامنے ناشتے کی ٹرے اٹھائے آ گئی۔ وہ چپ چاپ وہیں صحن میں چارپائی پر بیٹھ گئی، سر نواڑے۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس کا ذہن مسلسل پک رہا تھا، پتہ نہیں ان نامساعد حالات میں اسے کتنے دن رہنا ہے، ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال؟ نجات اس کا اور طہا کا راستہ کب ہموار ہوگا؟ اور بھابھی آپ بہت کم بولتی ہیں کیا؟ شفو اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی تھی۔ نہیں تو پھر آپ بولتی کیوں نہیں؟ نئے گھر میں ایڈجسٹ ہوتے وقت تو لگتا ہے۔ آپا بھی باورچی خانے سے چھوٹی بھابھی کو آواز لگا رہی تھی۔ ارے سکینہ جی۔ چھوٹی بھابھی اپنے کمرے سے باورچی خانے کی طرف لپکی۔ دوپہر کے پکانے کے لیے کیا سوچا ہے؟ زوار 1 گھنٹے کے لیے گھر آتا ہے، چل جلدی سے ساجد سبزی لانے کے لیے بھیج دے اسے۔ ساجد کے سر میں درد ہے آپا،
ہے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ گرمی سر پر چڑھ گئی ہوگی شاید، برف منگوا کر سر پر رکھنی تھی۔ چل تو اس کا سر دبا، میں سر درد کی گولی لاتی ہوں۔ آپا کی تشویش سے بھرپور آواز ہانیہ نے بخوبی سنی۔ اس نے اندازہ لگا لیا ساجد سے آپا بھی کی دلی وابستگی زیادہ ہے، جب بھی وہ سبزی وبزی سب بھول بھال گئی تھی۔ چھوٹی بھابھی اپنے کمرے کی جانب لگ گئی۔ سب بہانہ ہے، شفو بتانے لگی۔ ایک تو ساجد بھائی ہر ڈرام ہے، اوپر سے یہ چھوٹی بھابھی بھی الگ مزاج کی ہے، شوہر کو بالکل ہی گھٹنوں سے لگا لیا ہے۔ یہ تمہارے ساجد بھائی کیا کرتے ہیں؟ اس نے پہلی بار اسے سوال کیا۔ وہ ہل کر پانی بھی نہیں پیتے، سارا دن چارپائیاں توڑتے ہیں، نہ ملازمت کرتے ہیں اور نہ ہی زوار بھائی کے ساتھ دکان پر بیٹھتے ہیں۔ اتنی چلتی دکان، زوار بھائی کو تو فرصت ہی نہیں ملتی۔ اگر ساجد بھائی ان کے ساتھ دکان پر بیٹھے تو زوار بھائی کو ذرا آرام کا وقت مل جائے، مگر زوار بھائی سدا کے نرم مزاج ہیں، نہ ساجد بھائی کو کچھ کہتے ہیں نہ کسی قسم کا احتجاج کرتے ہیں۔ آپا بھی ساجد بھائی کو ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھتے ہیں۔ شفو کو آوازیں پڑ رہی تھی، وہ کھسک لی۔ ساجد نے نہ سبزی لانی تھی نہ لایا، آپا نے دال ہی پگھار لی۔ زوار دوپہر کھانے پر گھر چلے آئے تو ساجد کے کمرے سے اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آپا کو پتہ بھی ہے کہ مجھے دال نہیں پسند، پھر بھی دال پکا لی۔ اگر زوار کو دال پسند ہے تو اس کے لیے الگ سے ہانڈی پکا لیا کرے۔ میں بیکار ہوں نا، کماؤ پوت نہیں ہوں، اس لیے میری پسند و ناپسند کا خیال نہیں ہے۔ بڑا بیٹا گھر کا سارا خرچہ پانی چلا رہا ہے، اس لیے کھانا بھی اس کی پسند کا پکے گا۔ کام کے نہ کاج کے، روب تو یوں جما رہے ہیں جیسے گھرداری کا بوجھ خود سنبھال رکھا ہے۔ پڑے اینٹتے رہتے ہیں، بازار تک سبزی کے لیے جانا بھی محال ہے، اور پھر اوپر سے جھوٹ الگ کے کھانا زوار بھائی کی پسند کا پکتا ہے۔ ساری فرمائشیں ساجد بھائی کی پوری ہوتی ہیں، زوار بھائی کو بھلا کون پوچھتا ہے؟ شفو بڑبڑاتی صحن کی طرف آئی تھی، جب ہی زوار بھائی کو سامنے دیکھ کر ہڑبڑا گئی تو ساجد بھائی کی بکواس انہوں نے بھی سن لی۔ پتہ نہیں یہ زوار بھائی منہ پر تالا کیوں لگائے رکھتے ہیں، کیوں اپنی ذات کے ساتھ وہ ہر طرح کی ناانصافی برداشت کر لیتے ہیں۔ زوار بھائی آپ کب آئے؟ کھانا کھانے آیا تھا، وہ مدھم لہجے میں بولے۔ ٹھہریے میں آپا بھی سے کہتی ہوں۔ شفو باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ آپا بھی کی پسندیدہ جگہ شاید باورچی خانہ تھی، اس لیے وہ ہمہ وقت وہیں پائی جاتی تھی۔ ہانیہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے ناک چپکائے باہر کا سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ تو کیوں زوار کے لیے کھانا لینے آئی ہے؟ اس کی دلہن سے کیا زوار کو ناشتہ کھانا دینا اب اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ اگر سمجھتی ہے کہ یہاں نئی بہو کی حیثیت سے اس کے چونچلے اٹھائے جائیں گے تو اس کے دماغ سے یہ خناس نکال دے۔ یہاں چمڑی پیاری نہیں ہے، سلیقہ مندی پیاری ہے۔ بہتر ہوگا وہ ذمہ داریاں خود سے سنبھال لیں، ورنہ۔ آپا بھی خوب چیخ کر بول رہی تھی۔ ہانیہ غصے سے لب بھینچ کر رہ گئی۔ وہ ذمہ داریاں کس خوشی میں سنبھالے؟ اس نے اس گھر میں اپنا کب تسلیم کیا ہے؟ اس نے اس شخص کو اپنا شوہر کب مانا ہے؟ وہ یہ سب خوشی تب کرے جب اسے اس گھر میں رہنا ہو۔ اس کی حیثیت یہاں ایک مسافر جیسی ہے جس کی منزل کہیں اور ہے۔ اور بھابھی شفو اسے بلانے آ گئی۔ آپا بھی آپ کو بلا رہی ہیں، زوار بھائی کھانا کھانے آئے ہیں۔ بولتے پیروں واپس پلٹ گئی۔ ہانیہ انکار کرنا چاہتی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم سست روی سے باورچی خانے کی جانب اٹھ گئے۔ سامنے آپا بھی نے کھانے کی ٹرے تیار کر رکھی تھی، ایک پلیٹ میں دال اور 2 روٹیاں لگی، جبکہ دوسری طرف چولہے پر مرغ کڑھائی پک رہی تھی۔ آپا بھی کے لاڈلے بیٹے ساجد نے دال کھانے سے انکار جو کر دیا تھا، اس لیے وہ بڑی محبت سے ساجد کے لیے کڑھائی پکا رہی تھی۔ بقول شفو سارا خرچہ پانی زوار بھائی کے دم سے چلتا تو پھر اس کماؤ پوت کو 2 وقت کا معقول کھانا بھی نہ ملے۔ اے سر پر کیوں سوار ہے؟ یہ ٹرے اٹھا کر اپنے میاں کے لیے لے جا، اسے کھانا کھا کر واپس دکان پر بھی جانا ہے۔ اور کان کھول کر سن، اپنے شوہر کے لیے خود ہی کھانا اور ناشتہ وقت پر ڈال کر لے جایا کر۔ یہاں کوئی نوکر نہیں جو تجھے آوازیں دیتا پھرے۔ اور یہ خناس بھی اپنے ذہن سے نکال دے کہ تو اس گھر کی نئی بہو ہے۔ اپنا رشتہ نبھانا سیکھ۔ اس گھر کی بڑی بہو ہونے کے ناطے گھر کے ہر فرد کا خیال رکھنا تیری ذمہ داری ہے، چاہے وہ ساجد ہو یا اس کی بیوی۔ اور اب سے باورچی خانے کا سارا کام بھی تو ہی سنبھالے گی۔ آپا بھی سارے احکام سنا رہی تھی، وہ سخت گیری میں ہانیہ کو نئی امی کی طرح سے لگی۔ میم مگر میں یہ سب کیسے کر پاؤں گی؟ اس نے تھوک نگلتے کہا تھا۔ کیوں، کیا ماں نے گھرداری سکھا کر نہیں بھیجا؟ آپا بھی نے گھرتی نگاہوں سے دیکھا تو ہانیہ نے جلدی کھانے کی ٹرے اٹھا لی۔ وہ جتنی دیر سامنے موجود رہے گی آپا بھی کی جلی کٹی سننے کو ملیں گی۔ وہ کھانے کی ٹرے لیے برآمدے کی طرف آ گئی۔ سامنے کرسی پر بیٹھے زوار کھانے کے انتظار میں تھے۔ ہانیہ نے خاموشی سے کھانے کی ٹرے ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ نوالے حلق میں اتارتے رہے۔ جتنی دیر وہ کھانا کھاتے رہے وہ خاموشی سے برتن خالی ہونے کے منتظر دوسری کرسی پر بیٹھی رہی۔ یہ عجیب بت تھا، نہ کسی بات پر اعتراض کرتا نہ استفسار کرتا، اور یہ اس سے بھی زیادہ عجیب تھا کہ وہ
एक ऐसे शख्स की खिदमत पर लगी थी जिससे उसे रत्ती बराबर भी रग़बत ना थी। खाना ख़त्म करके वो सहन में लगे नलके की जानिब चले गए और फिर वो बावर्ची खाने में आपा बी को खाने की इत्तला देकर तेज़ तेज़ कदमों से बैरूनी दरवाज़ा अबूर कर गए। गोया आपा को बताकर जाना ज़रूरी है। और वो जो पास बैठी थी, आप भी खाना खा लें भाभी, शफ़ा उसे बुलाने आ गई। हानिया की नज़र हर चीज़ पर तफसील और फुर्सत से पड़ रही थी, यहाँ से वहाँ तक। आंगन में 2 मैले कुचैले बच्चे इधर से उधर दौड़ते फिर रहे थे, शोर मचाते। वो उठी और अपने कमरे में आ गई। खाना तो खा ले, शफ़ा की आवाज़ ने ताक़ुब किया। मुझे भूख नहीं, कहने को छोटी भाभी उसके कमरे में झाड़ू लगा गई थी, मगर पलंग के नीचे मुड़े तुड़े कागज़ यूं ही पड़े थे और अलमारी के साथ वाले कोने में भी। लम्हा भर को उसका दिल किया कि वो खुद झाड़ू उठाकर कमरा साफ़ करे, दीवारों पर लगे जाले उतार ले और पलंग, सिंगार मेज़ और मेज़ कुर्सी की धूल रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दे। मगर वो इस घर की मुलाजमा नहीं, यहाँ के लोगों से ना उसका कोई ताल्लुक़ था और ना इस कमरे में मकीम उस शख्स थे जिसे अब्बा ने ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में शामिल कर दिया था। हाय क्या था अगर वो उसका हाथ ताहा के हाथ में दे देते तो। ताहा का ख्याल आते ही दिल पर जैसे घूंसा सा पड़ा, आंखों में जैसे धुंध सी उतर आई। उसने अपना बैग खोलकर मोबाइल निकाला। ताहा के कितने ही मोहब्बत भरे SMS निगाहों के सामने रोशन थे। उसने भी जवाबन एक पैगाम भेज दिया, मेरे साथी, मेरी ज़िंदगी और मेरा वजूद सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी इमानत है। पैगाम भेजकर वो कदरे मुतमईन हो गई। उसे यहाँ आए 3 दिन हो गए थे। उसका यहाँ दिल नहीं लग रहा था। उसे अपना वजूद किसी कोने में पड़ी बेजान शय की माने लगता जो ब्याह कर लाया था। उसने भी कभी हाल पूछने की जहमत गवारा नहीं की थी। कुजा आपा भी उसका अहवाल दरियाफ्त करती। उसने आपा भी को बेहद चाय पीते देखा था और शफ़ो को रिसाले में मुंह घुसेड़े हुए। साजिद भाई तो अपने कमरे से बाहर निकलते ही नहीं थे और छोटी भाभी का ज़्यादा वक्त भी उन्हीं के साथ कमरे में गुजरता था। बाकी उनके दोनों बच्चे हर एक की जिम्मेदारी थे। कमरे में बहुत गर्मी और हब्स था। दिन भर धूप उस कमरे पर पड़ती थी, इसलिए कमरा हर वक्त गर्म रहता। जबकि उसे शफ़ो ने बताया था कि छोटी भाभी के कमरे में AC है और ये AC भी जवार भाई ने लगा कर दिया था। छोटी भाभी को AC लगा दिया और अपनी शादी करते वक्त इस शख्स को ये ख्याल नहीं आया कि इसकी नई दुल्हन गर्मी में झुलसती रहेगी। हानिया के अंदर अजीब तरह का उबाल उठा। तुम्हारा किसी से घुलने मिलने को दिल नहीं करता क्या? आ जाओ, मेरे कमरे में बैठकर बातें करेंगे। छोटी भाभी कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। फिक्र न करो, साजिद सो चुके हैं और ये बच्चे तौबा सारा सारा दिन थका मारते हैं। तुम खुश नसीब हो, अभी बच्चों के जंजाल से दूर हो। यही मौका है, अपने शौहर के साथ मौज मस्ती कर लो। जब बच्चे हो जाएंगे तब सर खुजाने को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते। उसने छोटी भाभी की पटर पटर चलती ज़बान को जैसे रोक दिया। क्या मतलब? तुम्हें बच्चे पसंद नहीं? जबकि जेठ जी तो बच्चों पर जान देते हैं। अब मेरे बच्चों की मिसाल ले लो, उन दोनों में जेठ जी की जान अटकी है। उनके पसंदीदा खिलौने, मिठाई, कपड़े सभी वहीं लाते हैं। छुट्टी वाले दिन उन्हें पार्क में घुमाने ले जाते हैं और तुम कह रही हो कि तुम्हें बच्चे पसंद नहीं। छोटी भाभी की आंखें हैरत से पूरी की पूरी बात थी। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि जो कुछ आपके जेठ जी को पसंद हो वही कुछ मुझे भी पसंद हो। मुझे बच्चे जहर लगते हैं। उनके आने से ज़िंदगी का सुकून गारत हो जाता है और औरत की ज़िंदगी को ग्रहण लग जाता है। मर्द का क्या है, वो तो औलाद पैदा करके बेफिक्र हो जाता है, जबकि औरत चक्की के 2 पार्टों में पिस कर रह जाती है। शौहर के नखरे भी उठाए और बच्चों का सर दर्द भी मोल ले। वो सिर्फ छोटी भाभी को सुनाने को कह रही थी। उसे उस घर के लोगों की हाँ में हाँ मिलाकर कोई तमगा नहीं जीतना। इस घर के लोगों से उसका जितना इख्तलाफ होगा, उनसे खलासी का मौका उतना ही जल्दी मिलेगा। अगर बच्चे तो आपा भी को भी बहुत पसंद है। छोटी भाभी बेहद बुरा मान गई। हानिया तीखी नज़रों से देखे गई। मेरी बला से हानिया के नाक बू चढ़ाने पर छोटे भाभी की शुरू हो गई। बेचारे जेठ जी, मेरी सारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। आप भला जवार भाई की हमदर्द क्यों बनने लगी? दिन रात तो आप आपा भी के कान भरती हैं। माँ को बड़े बेटे के बरखिलाफ़ कर छोड़ा। जानती है ना कि ऐसी बातें करके ही आप अपने लिए और अपने मियाँ के लिए आपा से कुछ बटोर सकती हैं। मगर याद रखिए, सारी मेहनत जवार भाई की और ऐश आप लोग करते हैं। शफ़ो पता नहीं कब से दरवाजे पर खड़ी थी। तो चुपकी खड़ी रहे, खामखा बड़ों के दरमियान बोलने की ज़रूरत नहीं। अगर जेठ जी मेहनत करते हैं तो इस घर के लिए करते हैं, हम पर कोई एहसान नहीं करते। आप पर एहसान ही तो करते हैं, वरना आप साजिद भाई को दुकान पर उनका हाथ बटाने को भेजती ना। शफ़ो बोली। बहुत बेलगाम हो गई है तू शफ़ो। छोटी भाभी ने कड़वा सा मुंह बना लिया और होंठ सुकेड़ कर बोली, मैं आपा से कहलवा कर जल्दी तेरा इंतज़ाम करती हूँ। वो कोई लड़का देखकर चलता क्यों नहीं करती तुझे? वो धप धप करती बरामदा बोल कर गई। शफ़ो ने तिरछी नज़रों से उन्हें जाते देखा। सच हमेशा कड़वा होता है। कैसा सच?
वो चौंकी। आप बस इतना करिए भाभी कि जवार भाई को संभाल लें, उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि खूनी रिश्तों की अहमियत अपनी जगह, मगर इंसान को कुछ ना कुछ अपने लिए भी सोचना चाहिए। वो घर चला रहे हैं इसलिए उनकी इतनी वक़्त है। अगर कल को खुदा न ख्वास्ता वो उनकी कफ़ालत से हाथ खींच ले तो सभी के रंग ढंग नज़र आ जाएंगे, ख़ुसूसन छोटी भाभी के। वो साजिद भाई को लेकर फ़ौरन अलहदा हो जाएंगी। वो कब से अलग होना चाहती हैं, उनकी इस ख्वाहिश से आपा भी डरती हैं, इसलिए वो उनकी हर जायज़ व नाजायज़ मानने पर मजबूर है और उसके लिए वो अपने बड़े बेटे से ज़्यादती कर रही हैं। मैं पूछती हूँ, अगर आप भी जवार भाई को लेकर अलहदा होना चाहें तो क्या तब इस घर का बंटवारा नहीं होगा? जवार भाई के बगैर तो ये घर एक लम्हा को भी नहीं चल सकता। शफ़ो एक तवातुर से बोलती चली गई। आप एक बार आपा भी को जवार भाई को अलग ले जाने की धमकी तो देकर देखिए, फिर देखिएगा हालात कैसा रुख बदलते हैं। शफ़ो ने मशवरा दिया। क्यों, मैं क्यों पराई आग में कूदूँ? हानिया ने अपना लहजा कड़वा कर लिया। वो आपके शौहर हैं और इस घर में उनकी हैसियत और उनके मकाम को तस्लीम कराना आपका फ़र्ज़ भी बनता है और ज़िम्मेदारी भी। तुम्हारे भाई के लिए ना ही मेरा कोई फ़र्ज़ है और ना ज़िम्मेदारी। मैंने इस दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं ले रखा। पता नहीं मैं यहाँ कितने दिन हूँ। जिस तरह का तुम लोगों का रवैया, इन फजूल हालात में कोई ज़ी अकल और बाशऊर इंसान एक दिन भी नहीं रह सकता। हानिया की बातों पर शफ़ो दंग रह गई। यानी कि आप यहाँ से जाने का सोच रही हैं? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वक्त और हालात क्या कुछ दिखा दें, उसका किसी को पता नहीं होता। उसकी बात पर शफ़ो का मुंह लटक गया। हानिया को देखकर उसे लगा था वो जैसे उसके बड़े भाई की किस्मत बदल देगी, वो जैसे उस घर में उनके मकाम को मजबूत बना देगी। मगर इस लड़की की बातों ने जैसे उसके अंदर कोई गिरा सी लगा दी थी। वो इस घर के किसी मामले को अपना मामला समझने को तैयार नहीं थी। वो जवार भाई के किसी मसले को अपना मसला नहीं समझती थी। उसकी बातें और उसके सर्द अंदाज ने जैसे शफ़ो को बहुत कुछ समझा दिया था कि वो उसे किसी किस्म की कोई उम्मीद ना लगाए। वो यहाँ महज खामोश तमाशाई है। भाभी, शफ़ो ने सूखे लबों पे ज़बान फेरकर हौले से कहा। न जाने क्यों आपको देखकर मुझे ये एहसास हुआ था जैसे आप भाई को खुश रखेंगी। उसकी बात पर हानिया ने पहलू बदल लिया। पता नहीं कौन किसको खुश रखेगा और किसको ना खुश। इसे खुशी का मफ़हूम भूलता जा रहा था। पता नहीं शफ़ो को उस पर क्यों एतबार आ गया था। रात देर में जवार कमरे में आए तो खटके की आवाज़ पर हानिया की आंख खुल गई। वो बेड पर ही सो गई थी। लम्हा भर को वो खफत से सुर्ख पड़ी, फिर जैसे साकित सी पड़ी रही। भला वो बेड से क्यों उतरे, क्यों बेआराम हो? अगर कुछ खाने को मिल जाता तो बेहतर था। अंदर दाखिल होने के बाद मुकाबिल के लबों से कितनी देर बाद ये जुमला अदा हुआ था। आप मुझे यहाँ मुलाजमा बनाकर लाए हैं क्या? सामने बैठी लड़की के लबों से इतना कड़वा जुमला अदा होने की गालबन जवार को बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। वो उसकी बीवी है और वो उसके काम करने को अपना फ़र्ज़ नहीं समझ रही थी, बल्कि ख़ुद को एक मुलाजमा तसव्वुर कर रही थी। हालांकि ये बात हानिया ने भी बहुत अच्छी तरह नोट कर ली थी कि जवार के आने पर ना बावर्ची खाने की बत्ती जली थी और ना किसी कमरे की। गोया किसी को उन्हें खाना देने की फ़िक्र नहीं। भला एक बेज़बान शख्स के लिए काहे को अपने आराम में खलल डाला जाए। वो कौन सा शिकवा करता है, या फिर आपा भी उसके सर जवार की सारी जिम्मेदारी थोप कर खुद बेफिक्र हो गई थी। मगर उसने किसी जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया था। जवार ने उसे दूसरी मरतबा खाना लाने को नहीं कहा। वो चुपचाप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। हानिया ने सोच लिया था वो अगर उसे बेड से उतरने को कहेगा तो अब की बार वो ढिठाई से साफ इनकार कर देगी, मगर इसकी नौबत ही नहीं आई। वो कितनी देर कुर्सी पर खामोश बैठा रहा और फिर बाहर सेन में पड़ी चारपाई पर जाकर लेट गया। लम्हा पर को हानिया को मलाल सा हुआ, जाने बेचारे को कितनी भूख लग रही हो। उसने खामखा बदतमीज़ी दिखाई, मगर दूसरे लम्हे उसने सर झटक डाला। वो भला उस पर किस नाते तरस खाए? जब उसके घर वालों ने उसकी फ़िक्र नहीं की तो वो किस खुशी में उसके लिए परेशान होती फिरे, और वो भी उस शख्स के लिए जिसने उसकी खुशियों पर नक़ब लगाई थी और उसे ताहा से जुदा कर दिया था। सुबह का उजाला फूटा तो छोटी भाभी चील की तरह मंडलाती उसके सर पर पहुंच गई। शेठ जी से तुम्हारी लड़ाई हुई है क्या? वो कुरेद कर सवाल कर रही थी। क्यों भला, मेरी क्यों लड़ाई होने लगी? उसने तेवरियाँ चढ़ा ली। भाई वो बाहर सेन में चारपाई पर सो रहे हैं ना। वो पता नहीं क्या खोज लगाना चाह रही थी। हानिया का हाथ गोद में पड़े भींच सा गया, मगर फिर भी वो संभल कर बोली। वो असल में रात को कमरे में बहुत गर्मी थी ना, इसलिए जवार बाहर चारपाई पर सो गए। उसने बड़े ठहराव से कहा था। अगर गर्मी थी तो खिड़की खोल लेते, उन्होंने मशवरा दिया। मशवरे का शुक्रिया। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं भी जवार से कहकर आपकी तरह अपने कमरे में AC लगवा लूँ। दिन भर धूप पड़ने के बाद कमरा बहुत तप जाता है। आपका कमरा तो फिर भी साइड में है, इतनी धूप नहीं पहुंचती, मगर हमारा ये कमरा तो दिन भर सूरज की जद में रहता है। AC और तुम्हारे कमरे में? छोटी भाभी का अंदाज इस्तज़ाइया था। क्यों, क्या अनहोनी बात है? लाइबा का लहजा भी तीखा हो गया। आप अभी इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगी?
تو ان کی اجازت مانگ بھی کون رہا ہے؟ ماشاءاللہ سے زوار کماتے ہیں، اس گھر کا تمام خرچہ پانی انہی کے دم سے چلتا ہے، تو کیا ان کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے کمرے میں اے سی بھی لگا لیں؟ یہ تو تم آپا بھی سے پوچھنا۔ چھوٹی بھابھی نے جانے آپا بھی کو کیا الٹی پٹی پڑھائی، وہ دن دناتی ہوئی اس کے سامنے آ موجود ہوئی۔ زوار ڈریسنگ کے سامنے کھڑے بالوں میں برش پھیر رہے تھے۔ زوار، تیری بیوی کو اس گھر میں قدم رکھے کتنے دن ہوئے کہ اس نے تیرے اتنے پر پرزے نکال لیے کہ میرے مقابلے کو چلی آئی؟ کیا ہوا آپا بھی؟ زوار نے حیرت سے آہستگی سے پوچھا۔ اس بالش بھر کی چھوکری نے کمرے میں اے سی لگوانے کا سوچ لیا اور مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی، اور تو اتنا زن مرید نکلا کہ مجھے اس معاملے سے دودھ سے مکھی کی طرح نکال پھینکا۔ بھائی واہ، خوب دودھ کا حق ادا کر رہے ہو۔ میں نے اپنی ساری زندگی تمہاری پرورش میں گزار دی، اس گھر کو سنبھالا، لیکن اب تم نے کل کی آئی کے کہنے میں آ کر مجھے ہر معاملے سے ایک طرف کر دیا۔ آپا بھی، آپ کو کسی قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو انہوں نے دانت بھینچ کر کہنا چاہا۔ غلط فہمی کیسی؟ تیری بیوی نے خود سکینہ سے اے سی کی بات کی ہے۔ کیوں رے سکینہ، بولتی کیوں نہیں؟ آپا بھی نے عقب سے جھانکتی چھوٹی بھابھی کی طرف گردن ذرا سی ترچھی کر کے دیکھا تھا۔ چھوٹی بھابھی نے جواباً صرف گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ دیکھیے، اس کمرے میں بہت گرمی ہوتی ہے، اے سی لگوانے کی خواہش ایک جائز خواہش ہے، اور اس کے لیے مجھے مجرم کی طرح کٹہرے میں کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور زوار سے آپ کیا استغفار کر رہی ہیں؟ اگر یہ کسی قابل ہوتے تو آج ان کی یوں حق تلفی نہ ہو رہی ہوتی۔ لیکن معاف کیجیے گا، میں اپنے کسی حق سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ اے سی تو میں لگوا کر دم لوں گی۔ ہانیہ نے بڑی دلیری سے آپا بھی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ اس گھر میں فساد ڈالے گی، وہ ماں بیٹے کے درمیان تفرقہ پیدا کرے گی، وہ سارے اچھے ہتھیار کنڈے استعمال کرے گی تاکہ اس گھر سے جلد اسے رخصت کر دیا جائے۔ تم اس لڑکی کو چپ نہیں کرا سکتے کیا؟ آپا بھی نے چرب زبانی کا مظاہرہ کرتی لڑکی کو تپ کر دیکھا تھا۔ زوار بھائی نے آپ کے سامنے زبان کھولی ہے، اپنی بیوی کے سامنے سر اٹھائیں گے بھلا؟ شفو اس کے دفاع کو آ گئی۔ تو نکل یہاں سے۔ آپا بھی شفو کا کان پکڑ کر باہر کی طرف لے گئی۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ آپا بھی کے سامنے گستاخانہ انداز مجھے قطعی پسند نہیں آیا۔ اگر آپ نے اے سی لگوانا تھا تو مجھ سے بات کرتی، خواہ چھوٹی بھابھی سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بار اس نے بہت سے جملے ایک ساتھ زوار کے لبوں سے سنے تھے۔ اس نے زوار کو سست قدموں سے برآمدہ اترتے، سینہ بر کر کے بیرونی دروازے سے نکلتے دیکھا۔ ہانیہ کو پہلی مرتبہ عجیب سے احساس ہوا۔ بیچارہ کیسے عجیب سے حالات میں وقت گزار رہا تھا، کتنے اختلافات کے بیچ، مطلبی لوگوں کے درمیان۔ اسے سب اچھا نہیں لگا۔ جائز بات پر اتنا واویلا کیوں؟ جتنی دیر اس نے حواس بحال کرنے میں لگائے، شفو اس کے پاس چلی آئی۔ دیکھا آپ نے یہ حق بات کہنے کا نتیجہ؟ ویسے آپ کا اپنا کمرہ بھی تبدیل کروانا چاہیے۔ اس برآمدے کا آخری کمرہ بہت کشادہ اور خوبصورت ہے۔ آپا بھی نے خواہ مہمانوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ مہمانوں کے لیے یہ کمرہ کر دیں، آپ وہ کمرہ لے لیں۔ شفو نے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، بات کروں گی۔ اور ایک بات اور۔ شفو سرگوشیانہ انداز میں قریب آئی۔ آپا بھی آج کل چھوٹی بھابھی کی انگلیوں پر خوب ہی ناچ رہی ہیں۔ چھوٹی بھابھی کتنے دنوں سے آپا بھی سے ساجد بھائی کے لیے گاڑی مانگ رہی ہیں۔ آپا بھی موٹر سائیکل کے حق میں ہیں، لیکن چھوٹی بھابھی کہہ رہی ہیں کہ سوزوکی ہی دلوا دیں۔ آپا بھی کو باورچی خانے سے باہر نکلتا دیکھ کر شفو کھسک لی۔ بڑی دلہن، رات کے کھانے کے لیے آلو گوبھی پکا لو، سبزی باورچی خانے میں رکھی ہے، ساتھ میں چٹنی اور رائتا بھی بنا لینا۔ وہ چپ کھڑی سنتی رہی۔ پتہ نہیں چھوٹی بھابھی کیا کام کرتی تھی، اس نے اسے ایک بار بھی کھانا پکاتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، البتہ جب اپنے اور ساجد بھائی کے لیے کچھ خاص پکانا ہوتا تو چھپ چھپ کر پکاتی تھی۔ کبھی گوشت بھون کر اندر کمرے میں لے جا رہی ہیں تو کبھی بادام کی سردائی بنا کر، کبھی گڑ کے چاول تیار ہو رہے ہیں، لیکن محض اپنے اور ساجد بھائی کے لیے۔ گھر کے کسی اور فرد کے سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ باورچی خانے میں آئی تو طاق کے اوپر والے حصے میں اسے برتن ڈھکا نظر آیا۔ اس نے برتن اتار کر اندر جھانکا۔ غالباً چھوٹی بھابھی قیمہ بھون کر رکھ گئی تھی رات کے لیے۔ اس نے آدھے سے زیادہ قیمہ کٹوری میں زوار کے لیے انڈیل لیا اور اندر کمرے میں جا کر چھپا دیا۔ اس نے قیمہ زوار سے ہمدردی کے تحت رکھا تھا یا اس گھر میں کوئی نیا فساد کھڑا کرنے کو؟ بہرحال جو کچھ بھی تھا، وہ اس فارمولے پر کاربند تھی کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ آلو گوبھی پکا کر اس نے خود تیز مرچیں اس میں جھونک دی۔ آج کے بعد آپا بھی اسے کچھ بھی پکانے کا کہنے سے پہلے کانوں کو ہاتھ لگا لیں گی۔ اس کا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ آلو گوبھی کھا کر آپا بھی کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ شفو بھی سی کرتی رہ گئی۔ رجو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ زبان کی ساری تیزی لگتا ہے آلو گوبھی میں ڈال دی ہے، چھوٹی بھابھی نے چبا کر کہا۔ شرم نہیں آتی؟ شوہر رات کو تھکا آ رہے گا اور کیا یہ سبزی کھائے گا؟
ہائے زوار کی تو قسمت ہی پھوٹ گئی، کیسی بد سلیقہ اور بد زبان بیوی بیال آیا ہے۔ اس کی شرافت کا تو ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے، ورنہ کوئی دوسرا ہوتا تو اب تک تجھے سدھار چکا ہوتا۔ آپا بھی نے ایک حسیلی نظر اس کے سراپے پر ڈالی تھی۔ آج کیا ہمیں بھوکا سونا پڑے گا آپا بھی؟ چھوٹی بھابھی نے معصومیت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم بھوکا رہنا کہاں جانتی ہو، کچھ نہ کچھ چھپا کر کھانے کے لیے ضرور رکھا ہوگا اپنے لیے اور ساجد بھائی کے لیے۔ ہانیہ نے بڑے ٹھہراؤ سے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ مطلب آپ بخوبی سمجھتی ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی، اسی وقت زوار بھی آ گئے۔ آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے دکان جلد بند کر آئے تھے۔ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ باورچی خانے میں جا کر روٹیاں اٹھا لائے۔ ٹرے میں روٹیاں اور چٹنی رکھی تھی اور قیمہ کی کٹوری اس نے الماری سے نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ زوار نے 2 نوالے ہی الگ سے اتارے تھے کہ چھوٹی بھابھی دندناتی اندر داخل ہوئی۔ بہت خوب، تو چوری کا قیمہ شوہر کو کھلایا جا رہا ہے۔ وہ تیز مرچوں والی آلو گوبھی موصوف کو کھلانی تھی نا۔ پکا پکایا قیمہ مل گیا۔ اور دیکھ لیجیے زوار، میں یہی دکھانا چاہتی تھی کہ آپ کو محض دال سبزی پر ٹرکایا جاتا ہے اور یہ محترمہ اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے مرغ اور گوشت پکاتی ہیں۔ ہانیہ نے بڑے سکون سے کہا تھا۔ اگر قیمہ چاہیے تھا تو مجھ سے ویسے ہی مانگ لیتی، یوں چوری کرنے کا فائدہ؟ چھوٹی بھابھی کو پتنگے لگے تھے۔ وہ گردن گھما کر جیٹھ جی سے کہنے لگی۔ دراصل ساجد کو 2 دن سے تیز بخار آ رہا تھا، خاصے کمزور ہو گئے تھے، اس لیے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ان کے لیے قیمہ بنا کر رکھا تھا، مگر آپ کی بیگم صاحبہ چیل کی طرح ہر طرف منڈلاتی رہتی ہیں۔ دیکھ لیجیے، مریض کا کھانا آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ یہ قیمہ لے جائیے، زوار آہستگی سے بولے۔ بالکل نہیں، ہانی آگے بڑھی۔ آپ کو یہ قیمہ کھانا ہی ہوگا۔ ایک دن یہ اور ان کے شوہر قیمہ نہیں کھائیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ یہ تو روزانہ ایسا ہی شاندار کھانا کھاتے ہیں، حالانکہ آپ کو خوراک کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ سب کے لیے اور اس گھر کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ہانیہ کو یوں بدمزگی پیدا کر کے بڑی کمینی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر اس کا یہی رویہ برقرار رہا تو وہ بہت جلد اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گی۔ طاہا کا خیال آتے دل میں جیسے پکڑ دھکڑ سی شروع ہو گئی۔ اس کے چاروں طرف میں جیسے خوشبوئیں سی پھیل گئی۔ اس کی نظروں میں اچانک ہی چھوٹی بھابھی کے لیے اجنبیت جھانکنے لگی تھی اور سامنے بیٹھے شخص کے لیے سرد موری۔ وہ ہاتھ منہ دھونے کے لیے بہانے صحن میں آ گئی اور یہاں سے وہاں تک جلے پاؤں کی بلی کی طرح منڈلانے لگی۔ کاش اس کی منزل جلد اس کے قدموں میں آن گرے، کاش۔ بعض دعائیں بہت جلد شرف قبولیت پا لیتی ہے۔ روشن صبح طاہا اس کے سامنے تھا، ہانیہ کی آنکھیں بغیر پلکے جھپکے اس پر جمی تھی، وہ بالکل خاموش تھا۔ طاہا تم؟ اس نے اپنے سوکھے لبوں پہ زبان پھیرتے غیر یقینی انداز میں پوچھا تھا۔ تمہاری صورت دیکھنے کو ترس گیا تھا، اس لیے آیا، وہ جذبوں کی تمام تر شدتوں سے کہہ رہا تھا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا طاہا، تم نہیں جانتے تمہارے آنے سے میرے اندر کی بے سکونی کس قدر بڑھ جائے گی۔ میں پوری کوشش سے اپنے یہاں ایسے حالات پیدا کر رہی ہوں جو ہمیں ایک دوسرے سے ملانے کا باعث بن جائے۔ بس چند دن اور انتظار ہوگا۔ اس گھر کے تمام افراد میرے خلاف اپنے دل میں بغض و عناد پال رہے ہیں۔ ان سب کو اپنا دشمن کر کے ہی مجھے زندگی کی حقیقی راحت اور خوشی نصیب ہوگی، اور میں انکل کے کہنے پر یہاں آیا ہوں۔ ہانیہ تمہاری خیریت جاننا چاہ رہے تھے۔ تم نے تو ان سے کبھی نہ ملنے کا کہہ کر انہیں بے چین کر دیا تھا، مگر ان سے دوری تو مجھے بھی حد سے زیادہ مضطرب کر رہا تھا، اور ہمارے SMS کے ذریعے بات چیت تو ہو جاتی ہے، مگر میں تمہاری صورت دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے انکل نے جب تمہاری خیریت کے لیے کسی کو بھیجا تو میں نے اپنی خدمات پیش کر دی۔ انہوں نے تمہارے لیے کچھ کپڑے اور مٹھائی بھجوائی ہے۔ اب تم چلے جاؤ طاہا، میں بہت جلد تمہیں خوشخبری کا SMS بھیجوں گی، پھر ہم اپنی الگ دنیا بسائیں گے، اور میں تمہیں سب سے چھپا کر تاروں کے پار لے چلوں گا۔ ہم کہیں دور چلے جائیں گے، اس ظالم سماج کی پہنچ سے بہت دور۔ طاہا کہہ رہا تھا، ایک دم دروازے پر کھٹکا ہوا۔ یکدم ہانیہ ٹھٹک گئی۔ سامنے زوار موجود تھے اور ان کے برابر کھڑی چھوٹی بھابھی۔ پتہ نہیں وہ 2 کب سے وہاں موجود تھے، اور یہ بھی پتہ نہیں دونوں نے ان دونوں کی گفتگو کس حد تک سنی تھی۔ چھوٹی بھابھی نے ایک قدم آگے بڑھا کر مداخلت کی۔ لگتا ہے تمہارے میکے کا کوئی خاص فرد ہے، وہ خوش خلقی سے مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہانیہ نے بھنچی آواز میں کہا۔ ابا نے کچھ تحائف بھجوائے ہیں۔ چھوٹی بھابھی نے ایک تیکھی سی نظر پہلے طاہا پر ڈالی، پھر بستر پر رکھے ڈبوں پر کچھ کھوج نکالنے کی دھن میں مبتلا ہانیہ کو ان آنکھوں میں ہوے دیدہ ڈلوں کی پراسرار حرکت سے زیادہ زوار کی خاموشی نے بخلا دیا۔ مجھے طاہا کہتے ہیں۔ طاہا نے خود ہی زوار کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اور میں زوار، آپ کھڑے کیوں ہو گئے ہیں؟ تشریف رکھیے۔ اور ہانیہ، آپ نے طاہا کو چائے پانی کا پوچھا یا نہیں؟ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی اچھی خاطرداری کرنا آپ کا فرض ہے۔ زوار نے مدھم لہجے میں ہانیہ کو مخاطب کیا تو وہ مزید ہڑبڑا گئی۔ وہ دراصل طاہا کو جلدی ہے، ورنہ ان کی بس چھوٹ جائے گی۔ ہانیہ جلد طاہا کو وہاں سے ٹالنا چاہ رہی تھی،
कोई बात नहीं, दूसरी बस मिल जाएगी। यहाँ से हर आध घंटे बाद बस चलती है। आप ऐसा करें, पहले इनके लिए खाने का इंतज़ाम करें और बाद में चाय का, और वैसे भी ये खाने का वक्त है। जवान ने कहा तो छोटी भाभी बोली, भाई अगर जेठ जी कह रहे हैं तो अपने मैके वालों की खूब खातिरदारी करो। वैसे भी मैके वाले बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, और फिर उनसे तो तुम्हारी ख़ास दोस्ती मालूम हो रही है। छोटी भाभी के लहजे की हलावत बेसबब नहीं थी, वो उनसे हर किस्म की कमीनगी की तवक्को कर सकती थी। मेरे ख्याल में भाभी आपको इस वक्त साजिद के पास होना चाहिए। जवान ने गालबन छोटी भाभी के आखिरी जुमले का बुरा मानकर बहुत ठहरे ठहरे लहजे में कहा था। ताहा आकर चला गया, मगर उसकी बेचैनियों में इजाफा कर गया। इतने दिनों में उसने अपने मचलते दिल को जिस तरह थपक थपक कर सुलाया था, उसकी तमाम धड़कनें यकलक पूरी शिद्दत से जाग उठी थी। वो उसकी खुशियों का हासिल था, वो उसकी मंजिल था। एक मानूस सी खुशबू जैसे उसके चारों अतराफ में रक्सा थी। और सारा दिन उसने बहुत शादमानी में गुजारा। लब आप ही आप गुनगुना रहे थे। उस रात वो खुद ही मस्तदी से सवार के लिए खाने की ट्रे सजा लाई। आज उसने अपने हाथों से उनके लिए गोश्त भुना था। आपा भी हैरान नज़रों से उसे देख रही थी। जब इस लड़की का मूड हो तो सालन कितना ज़बरदस्त पकाती है। और उसकी सलीका मंदी के जौहर देख रही थी तरतीब दी हुई ट्रे में। उसके हाथ का मज़ेदार सालन था और गर्मा गर्म फुलके भी। खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। जवार चुपचाप आपा भी से चंद कदम के फासले पर मुअद्दिब बैठे रहे। आप भी खाइए आपा, उन्होंने आपा भी से कहा तो वो करती अंदर साजिद के कमरे में जा घुसी। मैं नमक भी ले आऊँ, शायद आपको सालन फीका लगे। आपको इतने तरद्दुद की क्या ज़रूरत है, उन्होंने बड़ी लसानियत से हौले से कहा था। आपने इतनी मेहनत और वक्त मेरे लिए ज़ाया किया। घर में जो पका था वहीं खा लेता। आपा भी बता रही थी आपने ख़ास ये गोश्त मेरे लिए पकाया है। और आपा की बात को आप जाने दीजिए, वो इंसाफ करने की आदी नहीं। अच्छा ये बताइए आपने खाना खा लिया? उनका उससे महज इतना ही राब्ता था। नहीं तो खा लीजिए, मुझे भूख नहीं। वजह अगर बता दूंगी तो क्या आप उसे हल करने की कोशिश करेंगे? उसका अंदाज़ फ़ौरन ही तीखा हो गया। अगर बस में हुआ तो ज़रूर कुछ करूँगा। तो मुझे वो बरामदे के कोने वाला बड़ा कमरा चाहिए। इस तंग से कमरे में मेरा दम घुटता है। आप इस तरह के हालात और कमरे में रहने के आदी होंगे, मगर मैं इस कबाड़ खाने में एक लम्हा को भी नहीं रह सकती। उसके लहजे के साथ साथ उसके अल्फाज भी झुलस रहे थे, यानी उस घर का सुकून गारत करने का एक और ओछात कंडा। मगर वो कमरा तो आपा भी ने मेहमानों के लिए मखसूस कर रखा है। शायद उनके सर में दर्द हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी उंगलियां बालों में उलझा ली। तो वो इस कमरे को मेहमानों के लिए मखसूस कर दें। मेहमान तो कभी कभार आते होंगे, मगर हमें तो मुस्तकिल यहीं रहना है, इसलिए मुझे वही कमरा दरकार है। अगर आपको आपा भी से कहते डर लगता है तो मैं खुद उनसे इस सिलसिले में बात कर लूँगी। नहीं, मैं उनसे बात कर लूँगा। वो घर में मज़ीद कोई बदमज़गी नहीं चाहते थे। उन्होंने थोड़े से तजब्जुब से उस लड़की की तरफ देखा था। ये लड़की शायद नहीं जानती आपा भी पर उसके बुरे रवैये और बदज़बानी का कितना बुरा असर पड़ रहा है। आपा भी हज़ारों मरतबा उनसे उसकी बदज़बानी और बदअतवारी का रोना रो चुकी थी। इस लड़की के ज़बान के आगे खंदक है, ना उसे छोटे बड़े की तमीज़ है, ना आंखों में कोई शर्म ना हया। हर बात पर हाइपर, बदतमीज़ी में अव्वल नंबर है। मैं कहती हूँ अपनी बीवी को लगाम में डाल कर रख, कहीं ऐसा ना हो हर आए गए के सामने हमें शर्मिंदा कराती फिरे। वो आपा भी को मज़ीद मौका नहीं देना चाहते थे कि वो आनिया के मुतल्लिक मज़ीद गलत राय काम कर ले। वो जानते थे आपा भी को कमरा बदलने वाली बात सख्त नागवार गुजरेगी। उन्होंने शुरू से ही उस घर पर हुक्मरानी की थी। वो अपनी हुक्मरानी में किसी और की मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जवार समझ ना पाए वो आपा भी से उस नए मसले पर कैसे बात करें। आपा भी अगर बरामदे के आखिरी वाला कमरा मिल जाता तो उनकी बात पूरी होने से पहले ही आपा भी भड़क उठी। ये तू नहीं बोल रहा, तेरे मुंह में किसी और की ज़बान आ गई है। पहले भी तो तू यहाँ रह रहा था, कभी मेरी हुक्म अदूली नहीं की, कभी घर के मामलात में दखल अंदाजी नहीं की। फिर अब क्या हो गया? दुल्हन के आने के बाद पर पुर्जे निकल आए। अरे जोरों के कहने पर दुम दबाए मेरे सामने चले आए। खुद से उसे मना क्यों नहीं कर दिया कि वो बड़ा कमरा मेहमानों के लिए? जब से ये लड़की आई है घर में सुकून नाम को नहीं रहा। हर बात पर फसाद, हर रोज़ कोई ना कोई नया मसला। मेरी तो मत मार कर रख दी है तेरी बीवी ने। और वो जो मैंने साजिद की गाड़ी के लिए कहा था तुझे, वो मामला कहाँ तक पहुँचा? वो भी हो जाएगा, उन्होंने नरम आवाज़ में लम्हों की तलखी को कम करना चाहा था। कहाँ से हो जाएगा? तेरी बीवी कुछ करने भी देगी तुझे? अपनी लगामें तूने उसे सौंप दी है, उसी सबब आज तू मुझसे आंखें मिलाने चला आया। आपा खफा मत हो, जवान ने दांत भींच कर कहा। अगर तू मेरी खुशी चाहता है तो साजिद की फरमाइश पूरी कर दे। आपा भी बोली। मगर कहाँ से आपा भी? शफो की आवाज़ उभरी। वो हर मौके पर बड़े भाई के दफ़ा के लिए आन मौजूद होती थी। दरख्तों पर पैसे तो नहीं लगे जो तोड़ तोड़ कर ढेर लगा दिया जाए।
ذرا ساجد بھائی سے بھی کہے کہ گھر سے باہر نکل کر دیکھے کہ کمائی کیسے کی جاتی ہے۔ سارا وقت وہ بستر پر پڑے رہتے، انہیں خود ندامت محسوس نہیں ہوتی کہ بڑے بھائی پر سارا بوجھ ڈال رکھا ہے۔ خیر سے اپنے بیوی بچوں کا بوجھ وہ خود سے اٹھائیں۔ ہاں بس یہی تکلیف ہے تم سب کو کہ میرا ساجد کام کیوں نہیں کرتا۔ ارے یہ زوار کون سا زمانے سے انوکھا کام کر رہا ہے، وہ بھائی بھی تو ہے جو اپنوں کو ساری عمر پلکوں پر بٹھا کر کھلاتے ہیں لیکن اف بھی نہیں کرتے۔ شاید وہاں پھوٹ پڑوانے والی نہیں ہوتی۔ پہلے تیری چرب زبانی کیا کم تھی جو وہ کمبخت نئی دلہن بھی تیرے جیسی آ گئی۔ دو محاذوں پر لڑنا پڑ رہا ہے مجھے۔ کوئی ڈھنگ کا لڑکا ملے تو میں تجھے سے چھٹکارا حاصل کروں۔ بیٹھ کر میرے سینے پر مونگ دلتی رہتی ہے۔ بات کہاں تھی کہاں جا پہنچی۔ آپا بھی سخت بددل ہو رہی تھی، نالا ہو رہی تھی۔ شفو کو اپنی باتوں کی تلخی کا خود بھی اندازہ ہو گیا۔ اس نے آپا بھی کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ میری باتوں سے غلط مطلب نہ نکالیے، میں تو اتنا کہہ رہی ہوں کہ ساجد بھائی کو بھی کمانے کی فکر کرنی چاہیے۔ سکینہ بھابھی اور بچے ان کی ذمہ داری ہیں، زوار بھائی کی نہیں۔ آپا بھی نے آنکھیں سکیڑ کر برآمدے کے اس کونے میں کھڑی ہانیہ کی طرف دیکھا۔ وہی ہے اصل فساد کی جڑ جس کی وجہ سے تم دونوں بہن بھائیوں نے میرے خلاف محاذ کھول لیا ہے۔ ان کے لہجے کی تلخی کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ دھپ دھپ کرتی باورچی خانے میں چلی گئی۔ شفو چائے کے برتن اٹھا کر صحن والے نلکے کے نیچے دھونے آ گئی۔ اترتی شام کے ساتھ ساتھ کشیدگیاں بھی اتر آئی تھی۔ بیچارے زوار بھائی کب تک رواداری نبھاتے رہیں گے، مروت کی مار کھاتے رہیں گے۔ وہ سب ہمیشہ ان کی ذمہ داری رہیں گے۔ آپا بھی کو کبھی ان پر رحم نہیں آئے گا۔ وہ برتن دھو کر ہانیہ کے کمرے میں آ گئی۔ آپ ہی اس گھر کے حالات ٹھیک کر سکتی ہیں بھابھی۔ میں نے حالات ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا۔ وہ شفو کا دل رکھنا چاہتی تھی مگر ٹکا سا جواب دے دیا۔ وہ یہاں لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کی نیت سے نہیں آئی تھی۔ اسے یہاں سے اپنا بوریا بستر ہر حال میں گول کرنا تھا اور اس کے لیے موجودہ روش ہی ٹھیک تھی۔ آپ زوار بھائی کی شریک سفر ہے؟ شفو نے تھوڑے سے تذبذب سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس لڑکی کا مزاج پل میں تولا اور پل میں ماشا ہوتا تھا۔ کبھی تو وہ اس گھر کی خیر خواہ نظر آتی، زوار بھائی کے لیے فکر مند دکھائی دیتی اور کبھی ایک دم ہی بے انتہا لاتعلق بن جاتی تھی۔ آنگن میں شام کے سائے ہمک رہے تھے۔ در دیوار پر ملگجا سا اندھیرا پر پھیلا رہا تھا۔ ساجد بھائی تیار ہو کر نکل گئے تھے۔ یہ وقت ان کا دوستوں سے ملنے ملانے کا ہوتا تھا۔ زوار صبح سے دکان کے لیے نکلے تھے، دوپہر میں کھانے کے لیے بھی گھر نہیں آئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس شخص کے بارے میں سوچنے لگی تھی اور شاید فکر مند بھی رہنے لگی تھی۔ حالانکہ یہاں اس کا ٹھکانہ عارضی تھا، اسے صرف اور صرف طاہا کے سنگ زندگی گزارنی تھی۔ اور تم جلد کچھ کرو ہانیہ ورنہ میرا منہ دیکھو گی۔ یہ میسج پڑھتے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے پر لگ جائیں اور وہ اڑ کر اپنے محبوب کے قدموں میں جا بیٹھے۔ اور باورچی خانے سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کھڑکی کی سلاخوں کے اس پار اسے آپا ہانڈی میں جھانکتی نظر آئی۔ شاید بریانی پک رہی تھی، خوشبو سارے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی۔ چھوٹی بھابھی کے دونوں بچے بھوک بھوک کا شور مچائے ہوئے تھے۔ دفعتاً اسے اپنے آنتے بھی کل ہو واللہ پڑتی محسوس ہوئی۔ اسے یاد آیا اس نے دوپہر میں کھانا نہیں کھایا تھا اور باورچی خانے میں آ کر جھانکنے لگی۔ کیوں بھائی کیا بات ہے؟ آپا بھی نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، اگر بریانی مل جاتی تو۔ اپنا مدعا بیان کر دینے میں کوئی قباحت نہیں۔ یہ بریانی میں نے ساجد کی فرمائش پر پکائی ہے، تم سب کے لیے آلو والی روٹیاں بنیں گی اور مگر مجھے بریانی پسند ہے۔ آپا بھی کی غسیلی نظروں کی پرواہ کیے بغیر ہانیہ نے خود سے پلیٹ اٹھائی، دم دی بریانی کا ڈھکن کھولا اور مزے سے اپنی پلیٹ پر بریانی کا پہاڑ سا بنا لیا۔ ہے ساری بریانی انڈیل لی، میں نے ساجد کی فرمائش پر تھوڑی سی بریانی دم دی تھی اور تو نے پلیٹ بھر لی۔ آپا بھی بہت غصے میں تھی۔ ساجد بھائی کی فرمائش پر پکا کھانا مجھے بہت پسند ہے، مجھے پتہ ہے آپ وہ کھانا خصوصی توجہ سے پکاتی ہیں، اسی لیے تو بہت لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے۔ اس نے بریانی کا بڑا سا چمچہ بھر کر منہ میں ڈال دیا۔ پتہ نہیں کون سی منوس گھڑی تھی جب میں نے زوار کو شادی کی اجازت دی تھی، مجھے کیا پتہ تھا وہ تم جیسی چلتر باز کو بیاہ کر لے آئے گا۔ تو نے تو میرے دن کا چین اور رات کا سکون غارت کر دیا، میں تنگ آ چکی ہوں۔ تو کیا آپ مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ہانیہ کے لبوں سے روانی میں پھسل گیا، دل بلیوں اچھلنے لگا تھا۔ وہ وقت قریب آتا دکھائی دے رہا ہے جس کا اسے شدت سے انتظار تھا۔ تو کیا آپ مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ہانیہ کے لبوں سے روانی میں پھسل گیا، دل بلیوں اچھلنے لگا۔ وہ وقت قریب آتا دکھائی دے رہا ہے جس کا اسے شدت سے انتظار تھا۔ اس کی بات پر آپا بھی کے لہجے کی خفگی بڑھ گئی۔ میری جان چھڑوانے کی خواہش سے کیا ہوتا ہے؟ یہی تو تیری سازش ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دے جس کے تحت میں تم دونوں میاں بیوی کو علیحدہ کر دوں۔ تو زوار کو اس گھر سے علیحدہ کرنے کا سوچ رہی ہے، لیکن کان کھول کر سن لے، میں تیری چٹیاں کاٹ کر
रख दूंगी, इस घर से निकाल बाहर करूंगी, मगर अपने कमाऊ पूत को तेरे संग जाने नहीं दूंगी। जवार पर सबसे ज़्यादा हक मेरा है। ये हक आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हानिया ने बिला तामुल कह दिया। वो बिरयानी की प्लेट उठाए, दोबारा बरामदे की सीढ़ी पर रान बैठी और मज़े से बिरयानी मैदे में मुंतकिल करने लगी। बिलाशुबा आपा भी के हाथों में बहुत लज्जत थी। रात जवार लौटे तो आपा भी ने उसकी बिरयानी लेने वाली बात मिर्च मसाला लगाकर बताए। उन्होंने जवार को सेन में ही रोक लिया था और हानिया के खिलाफ खूब कान भरे थे। वो लड़की तुझे इस घर से लेकर अलग होना चाहती है। आज उसने साफ साफ अपनी इस फजूल ख्वाहिश का जिक्र किया। वो तुझे इस घर से लेकर निकल जाना चाहती है। तू बता, क्या कल की आई बीवी की बात मानकर तू अपने सगे रिश्तों को छोड़ देगा? ज़रा सोच ले, बीवी दूसरी मिल सकती है मगर माँ और बहन भाई नहीं। आप अभी ने रो रो कर अपनी आंखें सुर कर ली थी। मैं कहाँ आपको छोड़कर जा रहा हूँ, मैं आपसे जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तू भले तसव्वुर ना कर, मगर वो तो दिल में ठाने हुए है। याद रखियो, जिस दिन तूने बीवी की बात मानी मैं जहर खा लूँगी। आपा के अल्फाज जवार के दिल पर बर्छी की तरह लगे। ऐसी बात न करें आपा भी, उन्होंने तड़प कर उनके लबों पर हाथ रख दिया। आप क्या मुझे बिल्कुल बेअक्ल समझती हैं जो मैं बीवी की बातों में आ जाऊंगा? मैं खूब जानता हूँ शादी के बाद इन औरतों की सबसे बड़ी ख्वाहिश शौहर को उसके माँ बाप और बहन भाइयों से अलहदा करना होती है, मगर मैं उन शौहरों में से नहीं जो जन मुरीद होते हैं। मैं मर तो सकता हूँ मगर मैं आपसे सबसे जुदाई का तस्वुर भी नहीं कर सकता। जवार और आपा भी की सारी बातें खिड़की से लगी। हानिया ने खूब सुनी। उससे पहले भी शुबा था और अब तो गुंजाइश ही नहीं रह गई थी कि वो शख्स किसी हमदर्दी का मुस्तहिक नहीं, ना ही इस काबिल के उसके मुतालिक सोच कर हल्कान हुआ जाए। वो तो शफ़ों ने मुसलसल उसके कान खाकर उसकी थोड़ी बहुत ब्रेन वॉशिंग कर दी थी कि उस मजलूम शख्स के साथ होने वाली ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना उसका हक़ है, वरना वो उसके मामले में दखल दर माकूलात क्यों करती। उस शख्स के बारे में उसका दिल बहुत बुरा हो रहा था। वो सुबह ही साफ तौर पर उस शख्स के कह देगी कि उसे अब्बा की तरफ छोड़ आए। यहाँ बैठकर इंतज़ार करने से बेहतर है वो अब्बा से जाकर साफ साफ कह दे उसे जवार से तलाक चाहिए। आपा भी से फारिग होकर जवार कमरे में आए तो वो एक छोटे से बैग में अपने कपड़े रख रही थी। अलमारी के दोनों पट खुले थे। जवार के अंदर दाखिल होने पर हानिया का हाथ चंद लम्हों को उसी जाविये पर रुक सा गया। सुनिए, वो ज़रा की ज़रा रुकी। मैं अब्बा की तरफ जाना चाहती हूँ। ये वजाहत नहीं की कि चंद दिनों के लिए या हमेशा के लिए। अगर जवार को उसके मंसूबे की भनक पड़ जाती तो यकीनन उनके हाथों के तोते उड़ जाते। कब तक चलना है? बहुत देर के वक्फे के बाद जवार की थकी थकी आवाज़ उभरी थी। इस लड़की पर उनका क्या इख्तियार कि वो उस पर अपनी मर्जी ठोंसते और उस पर अपनी पसंद व नापसंद जताते। वो सख्त गिर शौहर की तरह उसे मैके जाने से रोक देना चाहते थे, मगर क्या आपको किसी की कोई बात नागवार गुजरी है? जवार कितनी देर उसके जवाब के इंतज़ार में उसकी तरफ देखते रहे। उसके चेहरे से कुछ भी ज़ाहिर नहीं हो रहा था। वो मुंतज़िर थे शायद वो खुद ही अपने जाने का इरादा बदल दे, या फिर वो उनकी आंखों में देखते उनके अंदर की ख्वाहिश पढ़ ले। उस लड़की को शायद सारी ज़िंदगी ये एहसास ना हो कि उसका उनके साथ क्या सा रब्त है, मगर वो भी शायद उसे ताहयात ये ना बता सके कि उसकी स्याह आंखों की पलकों की छाँव को देखकर उनके अंदर तमानियत का एहसास बढ़ जाता है। ये आंखें उन्हें बाहौसला रहने का दर्स देती थी। गो उन दोनों के दरमियान अजनबियत की दीवार हनूज़ बुलंद थी, मगर उस लड़की को देखकर लगता था ज़िंदगी बहुत सहल और पुरबहार है। वो पहली बार खुलकर अपने अंदर झांक रहे थे। वो पिछले कई दिनों से उसके मुतालिक सोचने लगे थे और उन्हें उससे मुतालिक सोचना अच्छा लगने लगा था, मगर मुझे किसी की बात नागवार नहीं गुजरी। बस मुझे खुद से ये लगता है कि मैं यहाँ मिसफिट हूँ, मैं इस घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही। मैं चंद दिनों अब्बा की तरफ रह लूँगी तो शायद खुद को समझा सकूँ और आपकी आपा भी और बाकी घर वालों के म्यार पर पूरी उतर सकूँ। ठीक है, आप तैयार रहिएगा, मैं 2-1 दिन में वक्त निकाल कर आपको छोड़ आऊँगा। वो जैसे उनसे उसी जवाब की तवक्को कर रही थी। उसने जैसे परेशान होने के बजाय सुख का सांस लिया। ताहा उसे अचानक अपने सामने देखकर हैरान रह जाएगा। वो ताहा को अपने आने की इत्तला नहीं देगी, वो उसे एकदम चौंका देगी। जवान ने गहरी निगाह सामने बैठी लड़की की नज़र की। वो मुस्कुरा रही थी, शादा और फरहान लग रही थी। उन्होंने इससे पहले उसको इतना खुश नहीं देखा था। उनके दिल में ख्वाहिश जागी वो उसे हर रोज़ इस तरह खुश होता देखे। वो बावर्ची खाने की तरफ जाने लगे तो उनसे भी अज़रा इखलाक पूछ बैठी, मैं चाय बना रही हूँ, आप चाय पियेंगे? अगले 2 दिन बहुत मसरूफ़ियत के थे। जवार उसे छोड़ने ना जा सके। उसका एक एक पल सदियों के बराबर गुजर रहा था। तीसरे दिन जब वो कोच में बैठी तो जैसे मनोबोझ उसके दिलो दिमाग से सिरक गया था। जैसे जैसे कोच अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे हानिया का चेहरा अंदरूनी मुसर्रत से जगमगा रहा था। वक्त के उस कैनवस पर 2 अलग अलग मंजर थे। एक के चेहरे पर खुशी और तमानियत थी, जबकि दूसरे का चेहरा सता हुआ था।
ان کی آنکھیں دھواں دھواں ہو رہی تھیں اور جیسے شکستگیوں اور مایوسیوں نے مل کر ان کی ذات کا احاطہ کر لیا تھا۔ وہ اسے پوچھنا چاہتے تھے وہ گھر کب لوٹے گی، مگر پوچھ نہ سکے۔ اس کا پھولا پھولا بیگ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ خاصے دنوں میکے میں رہنے کا پروگرام بنا کر نکلی ہے۔ کوچ اسٹینڈ کے احاطے سے نکل کر وہ رکشے میں بیٹھ گیا۔ رکشہ جانی پہچانی سڑکوں سے گزر رہا تھا۔ بس یہی آخری موقع ہے، اس کے بعد وہ شخص واپس لوٹ جائے گا اور وہ دوبارہ اسے کبھی دیکھ بھی نہیں سکے گی۔ ایک الوداعی نظر خاموش بیٹھے زوار پر ڈالی۔ یہ بے ضرر سا شخص، اس نے اس کے ساتھ رہتے ہوئے اسے کبھی برا بھلا نہیں کہا تھا، نہ کبھی ڈانٹا تھا، نہ ہی اس کے ناروا سلوک کی شکایت کی تھی۔ اس شخص کی ذات اچھائیوں کی امین تھی۔ لمحہ بھر کو جانے کیوں جیسے کسی نے اس کا دل مٹھیوں سے لے کر بھینچ دیا ہو۔ کیا وہ اس بے حد سنجیدہ اور اچھے شخص کو دکھی کر کے خوش رہ لے گی؟ تیزی سے دوڑتے رکشے کے دروازے سے ہوا اندر آ کر اس کا آنچل اڑائے دے رہی تھی، اس کے بالوں کو لہرا رہی تھی۔ جب بھی باہر دیکھتے وہ زبردست طریقے سے چونکی۔ اس کے برابر، ہاں اس کے بالکل برابر سے طاہا کی بائک گزری تھی۔ طاہا کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی جس سے وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، اور وہ لڑکی بھی اس کی کمر میں اپنے بازو ڈالے اس سے چپکی بیٹھی تھی۔ دونوں کے انداز کی بےتکلفی نے جیسے ہانیہ کے دماغ پھک سے اڑا دیا۔ تو کیا طاہا اسے بھول گیا؟ ابھی کل ہی طاہا کا محبت بھرا SMS اسے موصول ہوا تھا۔ اس پیغام کو پڑھ کر ہانیہ کو رتی برابر بھی گمان نہ گزرا تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے رہا ہے، کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی سے محبت کی پینگیں بڑھا رہا تھا۔ اف خدایا! اس نے اپنے چکراتے سر کو تھام لیا۔ طاہا کی بائک اس کے رکشے کے ساتھ کافی دور تک دوڑتی گئی تھی۔ ہانیہ نے دوپٹے سے چہرہ چھپا لیا تھا، اس کی رنگت لمحوں میں جیسے ہی نچڑ گئی تھی۔ یہی مقافات عمل ہے۔ جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ باوفا نہیں ہو رہ سکتی تو کوئی دوسرا بھلا اس کے ساتھ کیسے وفا نبھا سکتا ہے؟ آخ تھو، تم ایک بے وفا ہستی ہو، تم عورت کے نام پر دھبا ہو، وفا کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہو۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ مخلص نہ رہ سکی، اسے دغا دیتی رہی، اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتی رہی، تو یہ سزا تو تمہیں ملنی تھی نا۔ کوئی اس کے اندر جیسے مسلسل ملامت کیے اسے ادموا کر رہا تھا۔ ارے وہ غالباً تمہارا کزن ہے۔ زوار نے بھی طاہا کو پہچان لیا تھا۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی، نہ ہوں نہ ہاں، البتہ اس کے سفید پڑتے ہونٹوں اور سردی حالت کو دیکھ کر زوار چونک گئے۔ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اپنے لبوں سے جملہ نکالنے کے لیے اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ اس کی آنکھوں میں تشویش تھی اور چہرے پر گہری تکلیف کے آثار۔ زوار پریشان ہو گئے۔ یخلق تو سستی مسکراتی لڑکی کو کیا ہوا؟ آپ گھبرائیے مت، گھر قریب ہی ہے۔ نہیں، میں گھر نہیں جاؤں گی۔ اس کی آواز میں جیسے کچھ تھا، خوف، پریشانی، تردد اور ملال۔ میں سمجھا نہیں۔ زوار ہونک بن گئے۔ آپ خوشی خوشی اپنے والد صاحب کے گھر آنے کے لیے نکلی تھی، اب جب کہ ہم گھر کے قریب ہیں، اور آپ فیصلے نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ بس میں نے کہہ دیا میں گھر نہیں جاؤں گی، آپ یہیں سے رکشہ موڑ لیجیے۔ اندر ہی اندر کوئی بات، کوئی کسک اسے بے چین کیے دے رہی تھی۔ مایوسی اور شکستگی مل کر اس کے چہرے پر برس رہی تھی۔ اگر ساتھ بیٹھے اس شخص کو پتہ چل جائے کہ اب سے لمحوں پہلے وہ اسے مستقل طور پر چھوڑنے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی، اور اب سے چند لمحوں کے پہلے ہی تقدیر نے اس کے منہ پر ایسا زبردست تماچا مارا تھا کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں تک چھین لی تھی۔ وہ جس شخص کو اپنا مدار سمجھ رہی تھی وہ کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔ وہ شخص اتنے دنوں اس کے کھرے جذبات سے کھیلتا رہا تھا، اسے بے وقوف بناتا رہا تھا، یہاں اسے مسلسل SMS کیے رکھا، اور دوسری طرف کسی اور لڑکی کے ساتھ گل چھڑے اڑاتا رہا۔ اسی کمینے شخص کی وجہ سے وہ نہ اپنے شوہر کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکی اور نہ ہی اپنے دل میں ان کے لیے کوئی گنجائش نکال سکی۔ مگر گنجائش تو اب بھی نکل سکتی ہے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ آنسو تیزی سے اس کے گالوں پر دائیں بائیں لڑکتے رہے۔ وہ کس منہ سے زوار سے تمام حقیقت بیان کر پائے گی؟ وہ اس شخص کے سامنے کس طرح اعتراف جرم کر پائے گی؟ اسے اپنے جرم کے ناقابل معافی ہونے کا یقین تھا۔ اگر زوار نے اسے قبول نہ کیا تو اس نے ان کے جذبات کو مجروح کیا تھا، اس نے اس کے اعتماد کو کرچی کرچی کیا تھا۔ کاش وہ اپنا ماضی دفن کر کے زوار کی زندگی میں داخل ہوئی ہوتی۔ کیا پایا اس نے اپنی بے وفائی کے ہاتھوں؟ بدلے میں اسے بھی بے وفائی ملی۔ وہ جیسے اپنا سب کچھ ہار گئی تھی۔ زوار نے رکشہ واپس موڑنے کو کہہ دیا تھا۔ کہاں چلیں؟ واپس گھر۔ ہانیہ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ ایک نظر اٹھا کر برابر بیٹھے شخص کو دیکھ ہی لیتی۔ دفعتاً اسے اپنے کندھے پر کسی مضبوط ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا۔ میں تم سے اسی فیصلے کی توقع کر رہا تھا، گو کہ تم حماقت کرنے چلی تھی مگر بروقت سنبھل گئی۔ وہ لڑکا طاہا تمہارے لیے کسی طور مناسب نہیں تھا؟ جی۔ اسے غش آ گیا۔ آپ؟ اس کے حلق میں گولا سا پھنس گیا تھا۔
मैं बाखबर था। जिस दिन वो लड़का तुमसे मिलने आया था मैंने तुम्हारी और उसकी बातें सुन ली थी। मैं तुम्हें तब भी रोक लेना चाहता था, मगर मैं जानता था तुम मेरे रोकने से नहीं रुकोगी। अब भी अगर तुम ताहा को उस लड़की के साथ न देखती तो शायद। मैं आपकी गुनहगार हूँ, मैं आपकी मुजरिम हूँ। उसके आंसू की रफ्तार में तेज़ी आ गई। मैंने आपके घर की फ़िज़ा को मकदर किए रखा, आपा भी और सबके साथ बदज़बानी की, आपका सुकून गारत कर दिया। मैं हीरे और पत्थर के फ़र्क से वाकिफ़ नहीं थी। क्या आप मुझे माफ़ कर पाएंगे? झरझर बहते आंसू उसके पछतावे और तासुफ के गवाह थे। सही मायनों में जैसे उसे अब अकल आ गई थी। वो अल्लाह की शुक्रगुजार थी जिसने बरवक्त उसकी आंखें खोल दी और खरे खोटे का फ़र्क दिखा दिया, वरना उसने एक झरझरी ली। वो उससे आगे का सोचना भी नहीं चाहती थी, जो कुछ माजी में था और जो कुछ अभी देखा है। वो सर झुकाए खामोश थी, गुमसुम। वो उनसे शायद ताहयात दरख्वास्त न कर पाए कि वो उसकी ज़ात से वाबस्ता तमाम तलखियाँ भुलाकर उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल रहने दें, उसे अपने घर के किसी कोने में रहने दें। अगर उन्होंने उसे कबूल न किया तो उस सोच ने उसे बिल्कुल ही बर्फ़ का बनाकर जमा दिया और उसके जवाब के इंतज़ार में जैसे अदमोई हो चली थी। आप अगर चाहें तो मुझे छोड़कर जा सकते हैं। हाँ, उसे उसकी कमअक्ली की सलाह ज़रूर मिलनी चाहिए। क्या मैं तुम्हें ऐसा ही लगता हूँ? राह में छोड़ देने वाला गमगीन लहजा, ठहरा ठहरा अंदाज, हानिया के अंदर तक सरशारी फैल गई। उसने उनके बेतहाशा रोशन रोशन गहरी गहरी आंखों में देखा। वहाँ उसके लिए किसी गुस्सा और नफ़रत का नामो निशान नहीं था। वो हीरा अनमोल था। तो ये था आज का नावल। यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अभी मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म होने वाली है और अब मैं सुर्ख आंचल की एक और एपिसोड रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।